ناول کاب ڈائم بقلم رابعہ خان قسط نمبر 4۔ اس کی بھیگی آنکھیں خاموشی سے یاسر کو تک رہی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے واجد کی جانب دیکھا۔ وہ ماتھے پر ناگوار لکیریں لیے سخت ناپسندیدہ نگاہوں سے گارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو فاصلہ رکھ کر بات کرنے نہیں آتی تو بہتر یہی ہے کہ آپ بات مت کریں، وہ کہہ رہا تھا۔ واجد نے کرخت انداز سے اس کا ہاتھ دوبارہ جھٹکا تھا، لیکن یاسر بنا کسی تاثر کے کھڑا رہا۔ شاید اس کی ٹریننگ نے اسے ایسے معاملات کو پرسنل نہ لینا سکھا دیا تھا۔ یہی بات میں سلینا سے سننا چاہتا ہوں، کیا وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے یا تم اس کے منہ میں اپنے لفظ دے رہے ہو؟ یاسر نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے اس لمحے بہت زرد محسوس ہوئی، لیکن اس کی آنکھیں مردہ تھیں۔ وہ آنکھوں میں بے حد عجیب سا تاثر لیے واجد کو دیکھ رہی تھی۔ باڈی گارڈ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے سبجیکٹ کے لیے وہ فیصلہ لے سکیں جو ان کی حفاظت میں معاونت ثابت ہو۔ بعض دفعہ ہم خود اپنے لیے فیصلے نہیں لے سکتے، اس لیے ہم اپنے گارڈ کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ سے کسی قسم کا خطرہ محسوس کر کے ہی وہ درمیان میں آیا ہے، اور میں اس کے درمیان میں آنے پر بالکل بھی ناخوش نہیں ہوں، اس نے مردہ آنکھیں لیے سپورٹ لہجے میں کہا۔ واجد جو چونکا سو چونکا، لیکن ایک لمحے کے لیے یاسر نے بھی اس کے جواب پر اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس نے سلینا کو کبھی ایسے انداز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایک گارڈ کے فیصلے پر تم بھروسہ کر رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے ہنسا۔ تو تم آج بھی اتنی معصوم اور بے وقوف ہو سلینا، اس نے قطعیت سے اس کی تصحیح کی تھی۔ واجد حسن کا چہرہ تعجب سے سرخ ہوا۔ سلینا نام ہے میرا، مجھ سے وابستہ لوگوں کے علاوہ مجھے اس نام سے کوئی بھی نہیں پکار سکتا، آپ بھی نہیں، واجد حسن صاحب۔ اور اس نے اپنے اور اس کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ۔ مجھے پتا ہے تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں نے کی تھی آپ سے محبت، شاید آپ نے ہی مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ اس کی بات سن کر واجد بے قراری سے یکدم آگے بڑھا تھا، لیکن پھر ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ درمیان میں یاسر کا ہاتھ موجود تھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، اب بھی کرتا ہوں۔ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں سلینا۔ میں بہت سے ڈائریکٹرز اور مختلف پروڈیوسر سے تمہارے لیے بات کر سکتا ہوں۔ میں تمہاری کٹھن زندگی کو بس تھوڑی سی آسانی دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی مدد کرنے سے مت روکو، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ منت لیے ہوئے تھا۔ سلینا لمحے بھر کو تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس نے یاسر کے بازو کو لمحے بھر کے لیے تھاما۔ وہ چونکا تک نہیں، اسے سلینا کے ہاتھ میں موجود لرزش بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ بدکردار، بغیرت، بدذات، یہ الفاظ مجھے آپ کے بابا نے کہے تھے۔ یہ الفاظ میری سماعت سے زائل نہیں ہوتے۔ مجھے ان لفظوں کی بازگشت پاگل کر دیتی ہے واجد۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بھیک میں دی گئی امداد تو ہرگز بھی نہیں۔ آپ مجھے رسوا ہونے سے نہیں بچا سکے، آپ میرے لیے سٹینڈ نہیں لے سکے، آپ کی مجبوریاں تھیں، میں آپ کو اس کے لیے کبھی بھی گناہ گار نہیں ٹھہراؤں گی، لیکن اس کی آواز میں لمحے بھر لرزی تھی۔ یاسر کے بازو پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ جن سے محبت کرتے ہیں نا، انہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ آپ مجھے ذلیل ہونے سے نہیں بچا سکے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، مجھے بس آپ کی محبت سے گلہ تھا۔ گلابی پڑتی آنکھیں، درد کرتا حلق، اندر گرتے آنسو، دل پر لگتے زخم۔ اگر اس نے یاسر کو تھام نہیں رکھا ہوتا تو وہ گر جاتی۔ میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، تم بدکردار نہیں ہو، کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ بات آپ کو وہاں 50 لوگوں کے درمیان کرنی چاہیے تھی واجد۔ آپ وہاں گردن جھکا کر کھڑے رہے اور مجھے ذلیل ہونے کے لیے تنہا کر گئے۔ ان چپتی نگاہوں کے بعد میرا دل خالی ہو گیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے آپ کے پارسا رشتوں نے مجھے، لیکن پھر بھی اس خالی دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آنسو باہر نہیں گرے، اس کا اندر بھیگتا رہا۔ اسے سانس لینے میں دشواری سے ہونے لگی تھی۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، میں ایک کم تر ایکٹریس ہوں جس کی ماں ایک بار ہوسٹس تھی۔ میرے پاس لمبے چوڑے ساسا جات رکھنے والے رشتہ دار موجود نہیں ہیں، میں آپ کے لیے کبھی بھی اچھا آپشن نہیں تھی۔ سلینا پلیز، واجد حسن کا لہجہ التجائیہ تھا۔ اسی لمحے کوئی قطار میں لگی گاڑیوں سے ہیل کی ٹک ٹک کی ان کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے کندھے تک آتے بال اور پینٹ کوٹ میں ملبوس سراپا دراز اور پتلا سا تھا۔ ہاتھ میں قیمتی پرس لیے وہ ماریہ حسن تھی، جو اگلے ہی لمحے واجد حسن کے عین ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ لمحے بھر کو جیسے ہر ذی نفس کا سانس تک رک گیا۔ واجد کا چہرہ بے حد سفید محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ماریہ کو یہاں دیکھنے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ تمہیں کسی اور کے شوہر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی؟ اس کا زہر کھن لہجہ، حد تک امیز انداز، سلینا کو ان دونوں کے سامنے اپنا آپ بے حد چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لرز رہی تھی۔ آپ کے شوہر سے یہ بات پوچھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اس نے نفرت سے کہا تھا۔ ماریہ استہزاء سا مسکرائی۔
کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہی سکھایا ہے، ہر لمحہ وکٹم کارڈ کھیل کر مردوں کی ہمدردی حاصل کرنا؟ پتہ ہے کیا، تم الگ طرح کی بد کردار ہو، وہ جو ہر موقع پر مظلوم ہونے کا ڈھونگ رچا کر توجہ حاصل کرنے میں ماہر ہوتی ہیں نا، بالکل ویسی۔ ماریا، واجد نے اسے تنبیہ کی تھی، لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ اس کی آگ برساتی آنکھوں کا رخ فی الحال سلینا تھی۔ تم ایکٹریس کیوں ہو؟ تمہیں تو ریڈ لائٹ ایریا کی زینت ہونا چاہیے تھا۔ خاصی خوبصورت ہو، اچھا کما لیتی ہو، بلا وجہ عزت کی ڈھونگ رچا کر اپنا پیٹ کیوں کاٹ رہی ہو؟ ساتھ میں میرے شوہر اور نہ جانے کتنے لوگوں کو ورگلا بھی رہی ہو۔ مجھے 1 منٹ لگے گا یہ ثابت کرنے میں کہ یہاں کون کس کو ورگلا رہا تھا۔ یاسر کی بے تاثر سی آواز ابھری تھی۔ ماریا نے اس پر ایک چٹتی نگاہ ڈالی، پھر 2 قدم چل کر سلینا کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار آنکھیں گاڑی۔ میں تمہیں تباہ کر دوں گی۔ اس کی سرگوشی یاسر اور واجد نے بخوبی سن لی تھی۔ گو ہیڈ، سلینا کے بجائے اس نے جواب دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر یاسر کی جانب دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، خوفناک حد تک سنجیدہ۔ میں اس کے ساتھ کام کرتے ہر فرد کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ اب خاص طور پر یاسر کی جانب دیکھتی گھررائی تھی۔ آئی سیڈ گو ہیڈ، ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ تم دیکھو گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ واجد نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچا تھا۔ فار گاڈ سیک ماریا، وہ اس پر چلایا تھا، لیکن ماریا کو یاسر کا ٹھنڈا سا کاٹ دار انداز بری طرح چپ سا گیا۔ میں دیکھنا پسند کروں گا کہ آپ کیا کرتی ہیں۔ ویسے اگر آپ اپنے شوہر کو سنبھال لیں تو مزید آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہلکا سا مسکرایا۔ ماریا حسن کو جیسے زوردار چانٹا دے مارا تھا اس نے۔ اپنی بکواس بند رکھو، تم ہو کون؟ میں وہ ہوں جس کے پاس اس ایجنسی کا سیکیورٹی سسٹم کام کرتا ہے۔ CCTV فوٹیج، دروازوں پر کھڑے گارڈز، میری جیب میں اڑا کیمرہ، پین اور پارکنگ ایریا کے اندر کھڑی تمام گاڑیوں میں موجود بلیک باکس آپ کے شوہر کی گھٹیا حرکت کے گواہ ہیں، اور اس سے پہلے ملک کے نامور انڈسٹریلسٹ آپ کے ازواجی زندگی کے ادھڑے بکھیر دے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنا شوہر لیں، یہاں سے چلی جائیں۔ اور ہاں، وہ جو سلینا کو کلائی سے تھامے پلٹنے لگا تھا، لمحے بھر کر رکا۔ میں نے سنا ہے کہ ریڈ لائٹ ایریا میں کئی شرفا آتے ہیں، ان میں ایک نام شعیب بستامی ہے، کیا وہ آپ کے والد نہیں؟ اگر وہ کہتا تھا کہ اسے 7 سال سے جھک نہیں مارا تو ٹھیک ہی کہتا تھا۔ ماری اور واجد کے چہروں سے لگتا تھا گویا لہو کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا تھا۔ اس نے سلینا کو اپنے ساتھ لیا اور آگے بڑھ گیا، پھر پارکنگ ایریا کے کنٹرول روم کا دروازہ کھول کر اسے وہاں لے آیا۔ وہ لنچ آور تھا، اس لیے ورکرز وہاں موجود نہیں تھے۔ اس نے کہیں سے کرسی لا کر رکھی تو سلینا لرزتے قدم لیے بے دم سی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموشی سے اس کے سامنے پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ اس نے گلاس لیا اور گٹا گٹ پانی حلق سے اتار لیا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ اتنی پیاسی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے کھڑا رہا۔ گلاس اس کے ہاتھ میں اب تک تھا، پھر یکایک کئی آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ رخسار خاموشی سے بھیگنے لگے۔ وہ خاموش چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑتی جا رہی تھی، ناک شدت سے دہک رہی تھی اور لب مزید آنسو روکنے کی سعی میں بے تحاشا لرز رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے موجود یاسر پر ڈالی۔ کتنی بری لگ رہی ہوں نا میں، روتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اچھا، تو تم اسی لیے کسی کے سامنے نہیں روتی؟ تمہیں لگتا ہے تم روتے ہوئے بدصورت لگتی ہو؟ اس کے استفسار پر وہ معصومیت سے سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہی لگتا ہے تمہیں، لیکن اس کی اگلی بات پر وہ روتے روتے ہنس دی۔ یاسر اس کے گورے گلابی سے چہرے کو دیکھتے رہ گیا۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی، وہ اچھا نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ہنستے ہوئے بھی بری لگتی ہو، آہستہ سے کہا تو وہ مزید ہنس دی۔ پھر اس کی جانب آنسوؤں سے جگمگاتی آنکھیں لیے دیکھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں بہت سے جگنو چمک رہے تھے۔ تھینک یو۔ کس لیے؟ میری حفاظت کرنے کے لیے، مجھے پانی پلانے کے لیے، میرے لیے لفٹ سے آنے کے لیے۔ ویسے تمہیں کیسے پتا کہ ماریا کا باپ ریڈ لائٹ ایریا جاتا ہے؟ وہ وقتاً جاننا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے سکون سے کہا تو وہ ٹھنکی۔ لمحہ بھر کو ناسمجھی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو بس ایک کہانی بنائی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا باپ وہاں نہ جاتا ہو۔ واٹ؟ کیوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ اداکاری صرف تم کر سکتی ہو؟ وہ اس کا جواب سن کر سن ہو گئی تھی، پھر اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ اگر تم مزید ایسے کرتے رہے تو مجھے تم سے محبت ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں تو ایسی بے وقوفی ہرگز مت کرنا، اس نے دو بدو سکون سے کہا تھا۔ ذرا جو گڑبڑاتا ہو یہ لڑکا، اسے کوئی بات حیران نہیں کیا کرتی تھی۔ تمہیں مجھ میں کیا نہیں پسند؟ وہ دونوں ایک ساتھ کنٹرول روم سے باہر نکلے تھے۔ سلینا ایک بار پھر اس کے پیچھے تھی۔ وہ اپنی کار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ واجد اور ماری کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ مجھے تمہاری ایک بھی بات نہیں پسند، تم انتہائی مادیت پسند ہو۔
पैसे की पुजारन, रंग बिरंगे ब्रांड से ऑब्सेस्ड और फैशन और मेकअप का बेतहाशा इस्तेमाल करने वाली, बेवकूफ़ी की हद तक मासूम हो और हर किसी से मुस्कुरा कर बात करती हो। आई हेट एवरीथिंग। कार का अगला दरवाज़ा खोलते हुए बगैर किसी दिक्कत के कहा, वो तो जैसे उसकी तफसील पर बोलना ही भूल गई हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल सकती हूँ। और उसके कहने पर वो कार में बैठते बैठते रुक सा गया, फिर संजीदगी से गोया हुआ। कभी किसी लड़के के लिए खुद को मत बदलना। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो ये लड़कियां करती हैं। रिश्ते सच्चाई पर बनने चाहिए। तुम्हें मुझे ऐसे ही कबूल करना होगा। तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए, अगर कोई तुमसे अपने लिए बदलने का कहे तो तुम इस पर पानी फेंक कर वहाँ से उठ जाना। हो सके तो उसके बाल खींच लेना। तुम्हें बाल खींचने तो आते हैं ना? आखिर में जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर बैठ गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कार जन से आगे बढ़ा ले गया। सेलिना मजहर उसके जवाब पर अब तक अनगश्ते बदना खड़ी थी। फ़ोटो शूट का वक्त मुतय्यन करने की गर्ज से वो दोबारा नज़र अमजद के ऑफिस की जानिब बढ़ आई थी। अंदर मौजूद उमैरा ज़ाहद को देख कर लम्हे भर के लिए उसने गहरा सांस लिया। वो नज़र से अपने मुतवक्का प्रोजेक्ट की बाबत बात कर रही थी। उसकी पुश्त सलीना की जानिब थी। वो सलिए बगैर आगे बढ़ आई, फिर सोफे पर आ बैठी। उमैरा ने यूं ही रुख फेर कर देखा तो लम्हे भर कर ठटक सी गई। इसे सलीना की मौजूदगी की तवक्का नहीं थी। इसने अलबत्ता मुस्कुराकर नज़ाकत से 2 उंगलियां हिलाकर उसे सलाम किया। इसने कड़वी निगाह डालकर चेहरा वापस फेर लिया। युवेल अगले ही पल उसके सामने आ बैठा, फिर इससे अगली शूट की जगह और औकात बताने लगा। अब वो संजीदगी से आगे झुकी, पूरे नहमाक से उसे सुन रही थी। तुम्हारी शूट का थीम नज़र भाई ने खुद तय किया है। इसने मुख्तलिफ थीम्स पर मुश्तमिल कई आउटलेट्स उसकी जानिब बढ़ाए थे। अब वो हर एक आउटलेट को बगौर देख रही थी। ये सब थीम्स तो बहुत डार्क हैं। इसने चेहरा उठाकर पूछा, फिर आउटलेट के सामने टेबल पर डाल दिया। वो इसलिए ताकि तुम दोबारा से इंडस्ट्री की नज़रों में आ जाओ और तुम्हारे ऊपर से ये फ्लॉप एक्ट्रेस का टैग हट जाए। अब के जवाब देने वाली उमैरा थी। शायद उसका काम ख़त्म हो गया था। वो कीमती पर्स हाथ में टांगे बाहर जाने के लिए तैयार लग रही थी। उसके जवाब पर युवेल और नज़र दोनों ने गैर आरामदा होकर निगाह सरीना पर डाली थी। वो खिलाफ मामूल बहुत आराम से बैठी थी। अच्छा, जब भी आपको हमेशा नूड किस्म के थीम्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई उम्र के बायस अगर आपको इस तरह के डार्क थीम्स दिए गए तो आप एक्ट्रेस कम और आपा ज़्यादा लगेंगी। इसने समझकर सर हिलाया था। युवेल ने मुश्किल थूक निकला। तुम्हें मुझ तक आने के लिए हमेशा इंडस्ट्री में फैले डर्टी जोक्स का सहारा क्यों लेना पड़ता है आखिर? वो अंदर से पेच थाप खाती बाहर मुस्कुरा कर बोली। इसने भी मुस्कुरा कर कंधे चकाए। आपको देखकर डर्टी जोक्स के अलावा किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं आता उमैरा आपा, मासूमियत से कहा, आंखें पटपटा कर। रोने के बाद उसे अपना आप बहुत हल्का महसूस हो रहा था और वो पिछली वाली सलीना ही मालूम हो रही थी। आपा, माय बैड उमैरा जी, देखती हूँ कितने दिन तुम इन फोटोशूट पर जिंदा रह सकती हो। इसके कड़वे अंदाज पर सलीना ने मुस्कुराकर चेहरा उठाया था। अब तो लगता है कामयाब होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी नाकामी के मुंतज़िर हैं। उमैरा उसकी बात पर इस्तज़ा सा हंसी थी। जैसे तुम्हारी ख्वाहिश से तुम कामयाब हो ही जाओगी। वो दोनों ही कहका लगाकर हंस पड़ी। नज़र ने अपनी टाई की नॉट बेसाख्ता ढीली की थी। वो इन एक्ट्रेसेस को कभी नहीं समझ सकता था। मैं ख्वाहिश नहीं करती, बस काम करती हूँ। आप भी दूसरों के मामलात में अपनी टांग के लाने के बजाय अगर महज अपने काम पर तवज्जो देंगी तो हो सकता है आपकी बढ़ती उम्र नज़रअंदाज कर दी जाए। युवेल को यकदम ही ताली बजाने का दिल चाहा। सलीना के जवाबात उसके दिल को सुकून पहुँचा रहे थे। उमैरा जैसी अजीब औरत के साथ काम करते हुए उसके भी बहुत से हिसाब उस औरत के खाते में निकलते थे। उमैरा ने दांत पीस कर एक नज़र चेहरा झुकाकर मुस्कुराहट रोकते युवेल पर डाली, फिर धम धम करती वहाँ से निकलती चले गई। उसके जाते ही सलीना हाथ यूं झाड़े गोया खस कम जहाँ पाकर इशारा कर रही हो। देखो, तुम्हारे लिए आज बदले ले रही हूँ मैं। इसने युवेल के झुके सर को देखते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर आउटलेट समेटने लगा। ये हमारी मजबूत सलीना, नज़र ने उसे सराहा था। इसने माथे तक हाथ ले जाकर उन्हें सलाम किया। अगर कोई एक्ट्रेस आपको टफ टाइम दे तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। ऐसी तबीयत साफ़ करूँगी कि नस्लें याद रखेंगी उनकी। इसने नज़र को भी अपनी खिदमत से आगाह किया था। वो यकदम ही हंस दिया। अब बताएं, इतने डार्क थीम्स क्यों मुंतखब किए हैं मेरे लिए? इसके पूछने पर युवेल पीछे हो बैठा, ताकि किसी भी देखने वाले को तुम काबिल तरस न लगो, बल्कि तुमसे आती वाइब्स द बिच सलीना वाली हों, जो मर तो सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। इसने एक निगाह दिलचस्पी से इन थीम्स पर डाली थी, फिर पर्स हाथ में डालती उठ खड़ी हुई। मुझे थीम्स पर कोई इतराज़ नहीं, ज़रा इन्हें भी पता चले कि सलीना किसका नाम है। बाय नज़र भाई। चलो युवेल, चलकर कॉफ़ी पीते हैं। वो दोनों उठकर नज़र के ऑफिस से बाहर की जानिब बढ़े तो पीछे गहरा सांस भर के रह गया। सलीना कभी नहीं बदल सकती थी।
اور سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے ایسے ہی پسند تھی، شفاف اور کبھی کبھی مسکرا کر طنز کرنے والی، جذباتی اور اپنے کام سے مخلص، بے وقوف اور معصوم۔ واجد اسے بال سے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں رکھے صوفے پر دھکیلا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھی اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ ماریا کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ تم مجھے ٹیل کر رہی ہو، مجھے ٹیل کرتی رہی ہو تم۔ وہ اس پر دھاڑا تھا۔ جواباً وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کے مقابلے آئی تھی۔ وہ زخمی لگ رہی تھی۔ یہ بات تمہیں اپنی پچھلی محبوبہ کے پاس جانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تم نے کہا تھا تم اس سے رابطے میں نہیں ہو، تم اس سے نہیں ملتے، تم اس سے دوبارہ کبھی نہیں ملے۔ پر یہ سب کیا تھا؟ تم وہاں اس پارکنگ ایریا میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی اتنی شدت سے چلائی تھی۔ واجد نے بس سطور تیز ہوتے تنفس کے ساتھ اسے نفرت سے دیکھا۔ میں اس کی زندگی سہل بنانے گیا تھا۔ کیوں؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اگر وہ کچھ لگتی ہے تو پھر میں کون ہوں تمہاری؟ مجھے اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر تم اس بازاری عورت سے کیا لینے گئے تھے؟ اس کے الفاظ کا چناؤ بہت گھٹیا تھا۔ گھر کے ملازم دیواروں کے ساتھ کان لگائے سننے لگے۔ اس کی زندگی میری وجہ سے تباہ ہوئی ہے، وہ اس حالت میں میری وجہ سے پہنچی ہے۔ اگر میں اس پر لگے الزامات رد کر دیتا تو کسی کی مجال نہیں تھی اس سب میں گھسنے کی، لیکن میری بزدلی نے اسے ذلیل کر دیا۔ میں اس گرد سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے زیادہ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہوں، اس نے سرخ آنکھیں لیے تیز سے کہا۔ ماریا کا سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگا۔ اس کا دل کیا اس دنیا میں اور اس میں پلتی ہر شے کو آگ لگا دے۔ اس نے ایک جھٹکے سے واجد کا گریبان جھپٹا تھا۔ وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی واجد حسن، وہ تمہیں برباد کر دے گی۔ تمہاری سیاسی ساکھ اور کیمپین تباہ ہو جائے گی۔ تمہیں اس 2 ٹکے کی لڑکی کے بجائے میرے ساتھ کی دنیا فتح کرنی چاہیے۔ تمہیں میرا ساتھ مانگنا چاہیے، تمہیں میری قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں سیاست کے اس بلند مقام تک لانے والی وہ نہیں، میں ہوں۔ واجد نے اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو پرے کیا، پھر سلگتی نگاہیں اس پر جمائیں۔ تم ایک انتہائی گھٹیا سوچ رکھنے والی عورت ہو۔ پہلے تمہیں محض برداشت کرنا پڑتا تھا، لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ تم ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہو۔ میں وہاں اس سے رشتے استوار کرنے نہیں گیا تھا، میں اس کی مدد کرنے گیا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی زندگی۔ وہ دھاڑی۔ واجد کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ اب تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی میں، اب اس معاملے کو میں خود دیکھوں گی۔ وہ اگلے ہی پل تیزی سے مڑی، لیکن واجد نے اس کی ہاتھ کوہنی سے تھام لیا۔ اس نے اسی تیزی سے ماریا کو اپنی جانب گھمایا۔ تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی، وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ ماریا نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا، پھر اسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ واجد نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس نے ایک غلط انتخاب کیا تھا، اس نے غلط وقت پر غلط فیصلے لیے تھے، اور اب اسے ان فیصلوں کے خمیازے سدا بھگتنے تھے۔ نچلے فلور پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ ہر جانب سے فون کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ فائلز ہاتھوں میں لیا آتے جاتے گارڈز کان میں بلوٹوتھ لگائے ایک دوسرے سے مستقل رابطہ رکھتے ہوئے، بیک وقت مختلف کیسز پر تحقیق کرتے ہوئے، وہ سب دن کے مصروف ترین وقت میں سفر کر رہے تھے۔ یاسر اپنے کیبن میں براجمان جولیا کی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سلینا کی فائل اٹھائی۔ وہ کئی لمحات تک ورگردانی کرتا رہا۔ سلینا کے شروع سے لے کر اب تک کے پروجیکٹس، اس کے نام اور لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی فہرست، آخر میں اس کا اسکینڈل، جس کے بعد اسے کہیں بھی کام نہیں ملا۔ اس کی آنکھیں ہر ایک تفصیل کو اسکین کرتی جا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پر مصروف سہار نے اس پر ایک خفیف سی نگاہ ڈالی۔ کیا ہوا؟ کہاں سے چیک ہو گئے ہو؟ اس نے فائل سامنے ٹیبل پر ڈال دی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیس اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا سب کو لگ رہا ہے۔ اس کے کہنے پر سہار کی چلتی انگلیاں لمحے بھر کر رکی۔ اس نے آنکھیں پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ماریا حسن نے نہیں بھیجے اس چاکر کو؟ کیس کے حوالے سے کچھ معلومات اسے بھی تھیں۔ یاسر نے گہرا سانس لیا اور پھر سر کو کرسی کی پشت پر رکھا۔ اس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی تھی۔ اسٹاکر کو پکڑنا مشکل نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسے ماریا نے ہی بھیجا ہوگا، لیکن جو حملہ آور میں نے لفٹ میں پکڑا تھا وہ حملہ آور کوئی اور تھا۔ اور اس کی آخری بات پر ساحر چونکا۔ مطلب اسے کسی اور نے بھیجا تھا؟ اس کے پوچھنے پر یاسر نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ وہ ملیٹنٹ نہیں تھا، نہ ہی اسے مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اسے بس سلینا کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ زبیر اینڈ سنس کا چھوٹا بیٹا؟ ساحر نے ایک شک اس کے سامنے رکھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن آخری اطلاعات کے مطابق وہ ملک سے باہر ہے۔ کیا تم مجھے کل تک بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ ساحر نے سن کر سر ہلایا تھا۔ اس کے لیے ایسی معلومات اکٹھی کرنا مشکل نہیں تھا۔ ایسے حالات میں سلینا کو باڈی گارڈ کی سخت ضرورت تھی۔ کیا ابھی تک انہوں نے گارڈ نہیں رکھا؟ اس کے استفسار پر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ سلینا کی صبح والی گردان سماعت میں اترنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے باڈی گارڈ بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ سر یاسر، آپ کو چیف اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ ساحر کو یوں ہی چھوڑ کر وہ اگلے ہی پل حنیفہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے 2 انگلیوں سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کوٹ کا بٹن کھولتا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ چیف حنیفہ اسے بہت متفکر محسوس ہوئے۔ سلینا پر ہوئے حملے کی اطلاع ملی تھی مجھے۔
انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ وہ ہمتاً گوش تھا۔ اسے باڈی گارڈ کی ضرورت ہے یاسر، کیا تم تحقیق کے ساتھ اس کے گارڈ بن سکتے ہو؟ ان کی آواز میں فکر ہلکورے لے رہی تھی۔ وہ انہیں چند پل دیکھتا رہا۔ اس ایجنسی میں سینکڑوں گارڈز ہیں، اب مجھے ہی کیوں اس کا گارڈ مقرر کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں ان سینکڑوں گارڈ میں سے صرف تم پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ جواب آسان تھا۔ وہ کندھے سیدھ میں رکھے بیٹھا رہا، پھر چیف کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اور چہرے کی ساکھ بالکل سلینا کے چہرے جیسی تھی۔ چہرے پر رقم معصومیت اور نرمی بھی سلینا کا ہی پرتو تھی۔ اس ایجنسی میں آئے دن ایکٹریسز کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ آپ کبھی کسی ایکٹریس کے لیے ایسے متفکر نہیں ہوئے؟ اس کی بات سن کر وہ چونکے تھے۔ ٹیبل پر رکھے ان کے ہاتھ لمحے بھر کو بے چینی کا شکار ہوئے۔ وہ ان کی ہر حرکت کو غور دیکھ رہا تھا۔ یہ ایجنسی کی ذمہ دار، اوکے، میں ان کا گارڈ بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن فی الحال میں اپنی شناخت ان کے باڈی گارڈ کے طور پر متعارف نہیں کروانا چاہتا۔ میرے گارڈ رہنے کے چند مطالبات بھی ہوں گے۔ اگر آپ ان مطالبات پر راضی ہیں تو میں تحقیق کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کا ذمہ لے سکتا ہوں۔ اس نے انہیں دقت سے بچا لیا۔ وہ اسے خاموشی سے چند پل دیکھتے رہے۔ انہیں لمحے بھر کو شک سا گزرا۔ کیا وہ جانتا تھا؟ کیسے مطالبات؟ وہ بھی پیچھے ہو بیٹھے تھے، ساتھ ہی قلم ہاتھ میں لیے کورے کاغذ کو نگاہوں کے سامنے کیا۔ سلینا کی حفاظت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ پہلا، میں ان کا کانفیڈینشیل گارڈ رہنا چاہتا ہوں، کچھ وقت کے لیے، جب تک میری تحقیق کو لیڈ نہیں مل جاتی۔ تب تک آپ منظر عام کے لیے کوئی گارڈ ان کے لیے ساتھ مختص کر دیں گے۔ دوسرا، تحقیقات مکمل ہو جانے پر ان کا باڈی گارڈ نہیں رہوں گا، میرے پاس اس جاب کو ختم کرنے کا حق موجود ہوگا۔ تیسرا، میری باڈی گارڈ اور تحقیقات کی پیمنٹ آپ الگ الگ مجھے ارسال کریں گے۔ میں بغیر پیسوں کے کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ وہ اس کی ساری شرائط کو تیزی سے کاغذ پر رقم کر رہے تھے۔ اور کچھ؟ انہوں نے سر اٹھا کر پوچھا تو وہ لمحے بھر کو پیچھے ہو بیٹھا، انہیں بغور دیکھا۔ اور یہ کہ آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ اس کی آخری بات سن کر وہ رک سے گئے، کاغذ اور قلم ایک جانب رکھ دیا۔ کیا میں تم پر شک کیوں کروں گا؟ کیونکہ آپ اور میں ایک جیسے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس گارڈ پر کبھی اندھا بھروسہ نہیں کرتا جسے میں اتنا اہم کیس اسائن کرتا۔ حنیفہ اس کی بات سن کر چونک گئے تھے۔ ان کی آنکھیں تیکھے انداز میں سکڑی تھی۔ تم ایسا کیا کرو گے جس سے مجھے تم پر شک کرنے کا موقع ملے گا؟ میں نے کب کہا کہ میں ایسا کچھ کروں گا؟ پرسکون انداز، وہ گڑبڑاتا نہیں تھا۔ ملدہ، تم ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے مسٹر عالم۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا، تنبیہ، وہ ایک واضح تنبیہ تھی۔ میں غیر جانبدار ہو کر اس کیس کو حل کروں گا چیف۔ اس کا مطلب جانتے ہیں نا آپ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ سبجیکٹ کی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تم سلینا کی حفاظت کے لیے ہائر کیے جا رہے ہو، انہوں نے اسے یاد دلایا۔ آواز میں سختی سی ابھر آئی تھی۔ میں نے محض سبجیکٹ کی بات نہیں کی ہے، میں نے اس سبجیکٹ سے بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق رکھنے والے ہر فرد کی بات کی ہے۔ اور حنیفہ مظہر اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ کیا یہ لڑکا جانتا تھا؟ ان کی پیشانی پر ابھرتا پسینہ یاسر کو اتنی دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ اگر آپ میری شرائط پر راضی ہیں تو میں اس کیس کے متعلق کانٹریکٹ دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ لمحے بھر کو چیف کی بات پر ٹھہر گیا۔ تم کتنا جانتے ہو؟ ان کی آواز، لہجہ، انداز، وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھے۔ بالکل اتنا ہی جتنا آپ مجھے معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ایک لمحے کو پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سوری، میں نے وہ بھی دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ جانے وہ اتنے سیدھے چہرے کے ساتھ ایسی بات کیسے کر لیتا تھا؟ وہ پلٹ کر گیا تو چیف نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جانتا ہے، اور انہیں اب سمجھ آ گیا تھا کہ وہ گھیر لیے گئے تھے۔ وہ انہیں جان بوجھ کر جذباتی کر گیا تھا۔ وہ ایسے سوال کر رہا تھا جو انہیں واضح طور پر سلینا کی جانب سے پریشان کر دیتے۔ انہوں نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ انہیں اتنے سالوں بعد بھی حیران کر گیا تھا۔ اس نے اترتی رات کی سیاہی کے ساتھ ہی کار گھاس کی کتے پر روکی اور باہر نکل آیا۔ وہ سردار کے پاس پچھلے کئی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے کام کے باعث گلہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن بچوں کی طرح خفا ضرور ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے داخلی دروازہ دھکیلا اور اندر چلایا۔ لکڑی کا فرش ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ لاؤن سے متصل کچن سے خوشگپیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھایا۔ وہ ان آوازوں کو پہچانتا تھا۔ دادا، آپ یقین نہیں کریں گے کس قدر سیکھ تھا وہ مجرم۔ اسے گلٹ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اتنا گھناؤنا جرم کرنے کے بعد بھی پشیمان ہونے سے قاصر تھا۔ ہماری ٹیم نے کیس کے ساتھ جڑی ڈاکٹر کی ٹیم سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسے ذہنی بیماری ہے۔ سائیکو تھا وہ۔ دادا ارمان کے ساتھ گول ٹیبل پر براجمان انہماک سے اس کی کہانیاں سن رہے تھے، ہاتھوں کو حرکت دیتا، آنکھوں میں ڈھیروں جوش و جذبہ لیے انہیں اپنی آخری کیس کی ردا سنا رہا تھا۔ میسم ایک جانب کھڑا اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ ارمان کی کہانی سننے میں مزہ تو بہت آتا تھا، لیکن پھر اسے اور سردار کو
کئی راتیں ڈر سے نیند نہیں آتی تھی۔ تم اپنی فضول کہانیوں سے باز نہیں آؤ گے؟ اس نے کچن میں دروازے سے آگے بڑھتے ہوئے اسے ٹوکا۔ دادا اس کی آواز پر چونک کر مڑے تھے۔ اسے دیکھ کر جیسے رگوں پہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کا ہینڈسم پوتا آج اس کے ساتھ چلا آیا تھا۔ تم کب آئے؟ ارمان نے پوچھا تو اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالا، پھر آگے بڑھ کر پانی کی بوتل فریج سے نکالنے لگا۔ جب تم اپنے سائیکو کیس کے رداد پورے جوش و خروش سے سنا رہے تھے۔ دادا، آپ کو مزہ آتا ہے نا سن کر؟ اس نے یقین دہانی کے لیے فوراً پوچھا۔ آف کورس کول دادا جی، ایسے مسکرا کر کہتے وہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ہاں مزہ آتا ہے، اور پھر رات کو کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ سلا لوں۔ کیوں؟ کیونکہ ارمان کی کہانیاں سننے کے بعد سیریل کلر انہیں اپنے سر منڈلاتا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سردار نے خفکی سے اسے گھورا تھا۔ ایک دفعہ بجایا تھا بس دروازہ۔ میں آپ کو آج رات اپنے ساتھ نہیں سلاؤں گا۔ ارمان ہے یہاں، تم سے کوئی امید نہیں رکھنا ہی فضول ہے۔ آپ اسے ہی کیوں نہیں اپنا پوتا بنا لیتے؟ اس نے جل کر کہا۔ ارمان کے پیٹ میں گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ آلریڈی میرا پوتا ہے، میں اسے دل و جان سے اپنا پوتا مان چکا ہوں۔ وہ بھی دو بدو بولے تھے۔ ارمان کا پیروں کی تالی بجانے کا دل چاہا۔ یقیناً جائیداد میں بھی اس کا حصہ مقرر کر دیا ہوگا آپ نے۔ میرے علاوہ آپ سب کو اپنا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ پانی پی کر وہ آستینے موڑتا سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم کہہ ہی رہے ہو تو کیوں نہ میں اسے وقتاً اپنا وارث مقرر کر دوں۔ دادا کو ارمان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ارمان نے ہنس کر تالیاں بجائی۔ میسم کے بھی دانت نکل پڑے۔ یاسر نے ہنستے ہوئے میسم کو گھورا تھا، اس کے دانت فوراً غائب ہوئے۔ مجھے چاہیے بھی نہیں آپ کی جائیداد۔ دادا، کوئی جل رہا ہے یہاں پر، دیکھے تو ذرا، اس کا چہرہ جلن سے سیاہ پڑ چکا ہے۔ ارمان کا انداز ایسا تھا کہ دادا نے پلٹ کر ایسا منظر ملاحظہ کرنا ضروری سمجھا۔ پھر وہ ہنس کر ارمان کی جانب گھومے۔ ہماری خوشیوں سے جلتا ہے۔ آف کورس، اس نے آنکھیں گھمائی اور باہر نکل آیا۔ کچھ پل بعد وہ فریش ہو کر کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل رہا تھا، جینس پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو ماتھے پر بکھیرے۔ کھانا تو کھا ہی لیا ہوگا آپ نے؟ ارمان کی کہانیوں کو انجوائے کرتے ہوئے اس کی آواز ابھری تھی۔ لاؤنج میں ارمان کے ساتھ براجمان سردار کندھے اچکائے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اتنی رات گئے تک کوئی بے مروت پوتے کا انتظار بھلا کیوں کرے گا؟ وہ اسے لیے بنا کچن کی جانب بڑھایا۔ بے مروت؟ میرا ہی دماغ خراب تھا کہ اتنا طویل سفر کر کے آپ کے پاس رہنے چلایا۔ اس کی جلی کٹی آواز ابھری تھی۔ سردار اور ارمان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گہرا سانس لیا، یوں جیسے دو دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے تیسرے دوست کے انتہائی غیر دوستانہ رویے پر افسوس کر رہے ہوں۔ پھر جب وہ دونوں اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے لگے تو وہ حیران ہوا۔ میرا دل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا تو ارمان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اتنی بھی اچھی شکل نہیں کہ تمہارے لیے محض دل رکھنے کے لیے دوبارہ کھانے پر بیٹھ جائیں گے۔ میسم اب تازہ کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ دادا نے گرم روٹی اس کے سامنے نکال کر رکھی تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں کھایا تھا کھانا تمہارے بغیر، مت سڑو اتنا۔ اور ان کے ایسے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خفیف سا سرخ ہوا۔ ایکٹ ایسے کرتا ہے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ دیکھیں دادا، آپ کا پوتا ٹف گائے بننے کے چکروں میں بہت جگہوں پر اپنا نرم حصہ چھپانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ارمان کی چلتی زبان کہاں رک رہی تھی؟ اس نے اسے ترچھی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کھا لیتے میرے بغیر کھانا۔ کندھے اچکا کر یوں کہا جیسے اوہو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن ارمان اور سردار دونوں اسے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اچھا اب سکون سے کھانا کھاؤ۔ وہ تینوں خوش کپیوں کے دوران کھانا کھا رہے تھے۔ ارمان اور دادا بول رہے تھے اور وہ انہیں سن رہا تھا، کبھی کبھی ہنس پڑتا اور کبھی صرف مسکرانے پر اکتفا کرتا۔ ارمان بتا رہا تھا، تم نے جولیا کی گارڈ کی جاب چھوڑ دی، اگر ایسا ہے تو جن سے جا کر کیا کرتے ہو تم؟ کھانے کے بعد لاؤنج میں براجمان وہ تینوں سبز چائے پی رہے تھے۔ جب دادا نے اس سے پوچھا، اس نے ارمان کو خون خار آنکھوں سے دیکھا۔ ایک راز نہیں رکھ سکتا تھا گدھا، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھا، اس کی آنکھوں کا اثر لیے بغیر بیٹھا رہا۔ جی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ پھر اب کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ خاص نہیں، کیس سولو کر رہا ہوں۔ کیسا کیس؟ ہوتے ہیں بہت سے کیسز ایجنسی میں ایکٹریسز کے متعلق، آپ پریشان مت ہوں، میں جاب لیس نہیں ہوں، اس نے یقین دہانی کروائی تھی۔ سردار نے گہرا سانس لیا۔ کتنا کہا تھا تمہیں کہ ایسا تکا دینے والا پیشہ مت اختیار کرو، لیکن یہ لڑکا میری بات مانے بھی تو صحیح۔ ان کے کہنے پر ارمان نے اسے بالکل خاموش نگاہوں سے تکتے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یاسر باڈی گارڈ کیوں بنا تھا۔ سلینا سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ ان کے اگلے استفسار پر وہ سیدھا ہو بیٹھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر خالی کپ درمیان ٹیبل پر رکھا تھا۔ گلابی لباس میں ملبوس صبح والی سلینا اسے یوں ہی یاد آئی۔ میں جنسی اپنے کام سے جاتا ہوں، سلینا سے ملنے نہیں۔ اس کے جواب پر سردار بدمزہ ہوئے۔ کوئی ہوگا اس جیسا جو سلینا کو نظر انداز کر سکتا ہو؟ وہ ارمان سے مخاطب تھے، وہ بھی ان کی بات پر سر دھن رہا تھا۔ آپ دو فین بوائز ہیں نا اس کے، میری کیا ضرورت؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر شب بخیر کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان دونوں نے اسے روکا۔ اسے صبح سویرے جلدی اٹھنے کی عادت تھی،
ایک باڈی گارڈ ہونے کی حیثیت سے اسے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا تھا۔ وہ فٹ ہوتا تبھی کسی دوسرے کی حفاظت کر سکتا۔ رات گئے تک وہ اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر دراز تھا۔ اس کا کمرہ صاف ستھرا اور خاصا کشادہ تھا۔ چھت کا پچھلا حصہ سیدھا جبکہ آگے کا حصہ خاصا نیچے کی جانب جھکا تھا۔ اسے جھکے ہوئے حصے پر شیشے کی ایک بڑی سی کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی سے تاریک آسمان پر جگمگاتے ستارے نظر آتے تھے۔ ایک جانب رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ ہی دیوار گرل الماریاں تھیں۔ کتابوں کے چھوٹے چھوٹے شیلفز پر کتب ترتیب وار رکھے ہوئے تھے۔ ان کتابوں پر فیری لائٹس کے سنہری کمکمے جگمگا رہے تھے۔ کمرے میں موجود محض ان چھوٹے سنہری کمکموں کی مدھم روشنی بکھری تھی۔ ایک جانب دیوار کے ساتھ بلند سا آئینہ بھی ٹکا کر کھڑا کیا گیا۔ اس کا قیمتی فریم سنہرے رنگ کا تھا۔ فیری لائٹس میں اس کا سنہرا پن دمک رہا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ موجود شیشے کی کھڑکی اور چھت پر لگی اس گلاس ونڈو سے باہر اترتی خوبصورت سی رات کا نظارہ بہت فرصت سے تک رہا تھا۔ گردن کے نیچے ایک ہاتھ تکیے کی صورت رکھے محو ہو کر چھت کو تکتا۔ یکایک اسے دروازے کے پار کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ ہلا تک نہیں۔ پھر اس نے کسی کو آہستگی سے دروازہ دھکیل کر اندر آتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ نہیں ہلا۔ اب کوئی بے حد آہستگی سے اس کے بیڈ پر دراز ہو رہا تھا۔ یہاں وہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن کمرے میں موجود مبہم تاریکی کے باعث اس کی مسکراہٹ نہیں دکھی جا سکتی تھی۔ یاسر سردار کی معصوم سی آواز پر اس ابھرتی مسکراہٹ کو جیسے روک نہیں پا رہا تھا۔ اب وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ مسکرائے۔ دادا، میری پرائیویسی کا ہی خیال کر لیا کریں۔ اس نے گلاس ونڈو سے آنکھیں نہیں ہٹائی تھی۔ سردار نے اثر لیے بغیر اس کے ساتھ دراز ہو کر سر رکھ دیا۔ اب وہ دونوں ایک ہی انداز میں ہاتھ سر کے نیچے دیے اوپر موجود رات کا چاندنی سا وجود تک رہے تھے۔ ارمان کے پاس جا رہے تھے نا آپ تو؟ ارمان گہری نیند سو رہا ہے۔ آپ کی نیند اڑا کر وہ گہری نیند ہی سو رہا ہوگا۔ دادا ہنس رہے تھے۔ ان کے ہنسنے پر وہ مسکرایا۔ ارمان کی کہانیاں تو بہانہ ہیں۔ اچھا، مسکراہٹ دبا کر سوالیہ سے پوچھا۔ دادا سر ہلانے لگے۔ تم مجھے بہت پیارے ہو۔ رات کے اس وقت آپ مجھ سے اتنی کریپی باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ پھر سے ہنس دیے۔ پھر کچھ پل بعد آہستہ سے بولے، رات کتنی خوبصورت ہے نا؟ راتیں تو ہوتی ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے آنکھیں ہٹائے بغیر آہستگی سے کہا۔ ستاروں کے بغیر راتیں بھیانک معلوم ہوتی ہیں۔ دادا نے نرم سا اعتراض کیا۔ دیکھنے والے کی آنکھ کا کمال ہے دادا۔ میں نے ستاروں کے بغیر بھی راتوں کی خوبصورتی کو محسوس کیا ہے۔ پوتا رات کے اس پہر سونے کے بجائے جانگ کر ستاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ پوتا تھک چکا ہے۔ وہ سونا چاہتا ہے لیکن دادا سونے نہیں دے رہا۔ بلا وجہ رات کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں بھلا؟ قابل قدر ادب کے استاد نے استفسار کیا۔ کیونکہ وہ ادبی انسان ہیں۔ ادبی لوگوں کو تارے دیکھ کر رابرٹ فروسٹ یاد آ جاتا ہے، اور پھر جب تک وہ اس رابرٹ کی نظم میں بیان کی گئی رات کی خوبصورتی کو بیان نہ کر لیں اپنے پوتے کو چین سے سونے نہیں دیتے۔ وہ ادھر سردار کا ایک کہکا بلند ہوا تھا۔ انہیں رات دیکھ کر واقعی انگریزی ادب کا نامور شاعر یاد آ گیا۔ کتنے اچھے سے جانتا تھا وہ انہیں۔ رابرٹ فروسٹ ایک عظیم شاعر تھا۔ دادا کو اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں تھا۔ دیکھا کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے گہرا سانس لے کر کہا تو وہ ہنستے رہے۔ اب میں کچھ کہوں گا تو تم ناک منہ میں چڑھاؤ گے، لیکن چلو اب میں کہہ لیتا ہوں۔ مجھے رابرٹ فروسٹ بہت پسند ہے، لیکن اس کی شاعری مجھے خوفزدہ کرتی ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے چہرہ پھیر کر حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا ادب بھی کسی کو خوفزدہ کرتا ہے؟ وہ اس کے سوالوں پر متبسم ہوئے۔ ادب نہیں بچے، انسانوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اتنا سچ لکھتے ہیں کہ اسے سہارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا کہ کہہ دیا رابرٹ نے کہ آپ اس سے خوفزدہ ہی ہوگے؟ تم یقین نہیں کرو گے کہ مجھے اس کی لکھی کون سی سطر خوفزدہ کرتی ہے۔ اس نے متجسس ہو کر ابرو اونچے کیے۔ کون سی؟ دادا چند پل خاموش رہے، پھر ان کے سامنے مدھم سی آواز ابھری۔ بی ہیپی 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 اینڈ سائز دا ڈے آف پلیئر۔ اور وہ واقعی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سطر تو بہت بے ضرر اور خوبصورت تھی۔ ریئلی؟ مجھے اس کے الفاظ نہیں، مجھے سطر سے نکلتی منفی توانائی خوفزدہ کرتی ہے۔ یہ عجیب سطر ہے، انسان کو خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ جتنی دفعہ اس نے خوش رہنے پر زور دیا اتنی ہی دفعہ میرا اس نظم سے ایک عجیب سا تعلق استفسار ہونے لگا۔ کیا الفاظ بھی توانائی رکھتے ہیں؟ بالکل، الفاظ جس توانائی سے لکھے جاتے ہیں وہی توانائی پڑھنے والے محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لکھاری بہت سادہ لکھتے ہیں لیکن ان کے الفاظ کی وائبس لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ فروسٹ کی وائب اچھی نہیں ہے۔ ان کے کہنے پر وہ خاموش ہوا چھت کو تکنے لگا۔ خوش رہنے کے لیے آپ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک حد ہوتی ہے جو انسان کو انسان ہونے کے ناطے کبھی پار نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ اپنی خوشی کے لیے اس ایک انسانی حد کی بھی حفاظت نہیں کرتے۔ بعض لوگ خوش رہنے کے لیے دوسروں کی زندگیوں میں جو زہر گھولتے ہیں وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سطر کو بہت غلط انداز سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ وہ حال میں خوش رہنے کے لیے دوسروں کا حال برباد کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔
وہ اپنا راستہ بنانے کے لیے دوسروں کو پیروں تلے کچلتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ سردار کی بات پر اسے بہت سے چہرے یاد آئے تھے، سلطانہ، ماریا، واجد، اپنے حال کی خوشیوں کے لیے دوسروں کا حال برباد کرنے والے لوگ۔ وہ خاموشی رہا۔ کیا تم اس نظم کا نام جانتے ہو؟ اس نے لا علمی کے باعث محض سر ہلایا تھا۔ کارپ ڈائم یہ لاطینی سطر ہے جس کا مطلب ہے مستقبل اور ماضی کے غم سے آزاد ہو کر حال میں زندہ رہا جائے، حال کو اپنی پوری خوشگوار توانائی سے گزارا جائے، مستقبل کی خوفزدہ کر دینے والی فکر سے آزاد ہو کر، ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو پرے دھکیل کر صرف اور صرف حال کا سپوت بن کر جیا جائے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس نے کچھ پل بعد کہا تھا۔ سردار کو اس کی بات سے اختلاف نہیں تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسی عبارت ہے جو انسان کو گرو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ماضی میں قید رہنے والا ایک دائرے میں قید ہو جاتے ہیں، وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ مستقبل میں زندہ رہنے والا ہر لمحہ گہری اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ ویسے تم کہاں قید ہو، ماضی یا مستقبل میں؟ ان کے استفسار پر وہ چند پل کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اترتی رات کے پار ایک دھندلا سا منظر محسوس ہوا۔ ہسپتال کا وہ ٹھنڈا فرش، جما دینے والی تکلیف، اس نے بہت سا تھوک نگلا۔ مجھے پتا ہے تم کہاں قید ہو، دادا نے خود ہی سمجھ کر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ سردار لا علم نہیں تھے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی لمحہ ایسا ضرور وارد ہوتا ہے کہ ہم اسے کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے، چاہے تب بھی نہیں۔ وہ لمحہ یا تو بہت خوشگوار ہوتا ہے یا پھر بہت تکلیف کا گماز۔ ہم صرف وہی لمحات یاد رکھتے ہیں جو ایکسٹریمز کا مظہر ہوں۔ ہمیں عام دن یا رات یاد نہیں رہتے، ہمیں ایکسٹریم خوشی یا تکلیف کے لمحات یاد رہ جاتے ہیں۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ اس لمحے کی قید سے آزادی انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتی ہے؟ باہر اترتی رات پہلے سے زیادہ خوبصورت اور اداس محسوس ہونے لگی۔ سردار کی باتیں اس رات کی مانند اداس اور خوبصورت تھی۔ سردار عالم، آپ بہت بولتے ہیں۔ کچھ پل بعد اس کا مدھم سا تبصرہ ابھرا تو دادا بے بس سے ہنس دیے۔ سلینا کی مدد کر دیا کرو، بہت اکیلی لگتی ہے وہ مجھے۔ ان کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کے آس پاس بہت سے لوگ ہیں، وہ کیسے تنہا ہو سکتی ہے؟ روشنیوں میں گھرے لوگ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ دادا اٹھ گئے تھے، پھر شفقت سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ اس نے چھت سے آنکھیں ہٹا کر ان کی جانب دیکھا تھا، آنکھوں پر نازک سے اینک لگائے، نرم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل شکر سے بھر گیا، لیکن اس نے کہا تو صرف اتنا ہی، اب سونے دے مجھے۔ ہاں سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ اٹھ کر اب دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ایک لمحے کو پلٹ کر اس کی جانب مسکرا کر دیکھا، پھر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ان کے انداز پر دیر تک مسکراتا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ اسکرپٹ لینے نظر کے آفس چلی آئی، لیکن دروازے میں بہت سا جمع غفیر محسوس کر کے اس کے قدم لمحے بھر کو تھمے تھے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اگلے ہی پل راستہ بناتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ رپورٹرز نے اسے دیکھتے ہی اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یوویل نے بمشکل رپورٹرز کو پرے دھکیل کر اسے اندر کی جانب کھینچا۔ فلیش لائٹس اور سوالات، وہ ناسمجھی سے ہر ایک کو تک رہی تھی، اور پھر اس کی ناسمجھی انکا ہو گئی۔ آفس میں لگے قیمتی صوفوں پر ماریا براجمان تھی۔ اس کے عین سامنے ڈائریکٹر بیٹھا ہوا تھا۔ نظر امجد ایک جانب بے بسی سے استادہ تھا اور ماحول خاصا تناؤ کا شکار۔ کیا آپ ایک بدنام زمانہ ایکٹریس کو اپنے ڈرامے میں لینا چاہیں گے ڈائریکٹر صاحب؟ وہ اپنا مدعا پہلے سے بیان کر چکی تھی، اب محض آخری کلمات سے اپنے مدعے پر مہر ثبت کر رہی تھی۔ اس کے قدم پیچھے ہی کہیں جم گئے تھے۔ ڈائریکٹر نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ یوویل اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں خود بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن اب آپ کے کہنے پر تو میں واقعی انہیں کام نہیں دے سکتا۔ ماریا نے اس کی جانب دیکھا، لمحے بھر کو مسکرائی۔ سلینا کو اپنا آپ ایک بار پھر بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا، ایسے جیسے وہ اس کے سامنے آنے کی جسارت کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ ہر ایک کا ان کے بارے میں یہی خیال ہے۔ میں بس آپ کو کسی بھی پستی کا شکار ہونے سے بچانا چاہتی تھی ڈائریکٹر صاحب۔ ان محترمہ کی ہسٹری شیٹ بتاتی ہے کہ یہ ماضی میں جس کے بھی ساتھ رہیں انہیں پستی میں دھکیل گئیں۔ سلینا مظہر کا بیڈ لک ان کا پیچھا ہر جگہ کرتا ہے۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی، قدموں میں رکھا پرس بھی اٹھایا۔ اس کے کندھے تک آتے بال سیدھے تھے اور چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ اپنا بھرپور خیال رکھنے والی عورت تھی۔ ڈائریکٹر شبیر رضا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ میں آپ کو اس سے کہیں زیادہ اچھی ایکٹریسز اسائن کر سکتی ہوں، بس خود کو ڈوبنے سے بچائیں۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی ماریا۔ نظر پہلے بھی اسے روکتا رہا تھا، لیکن وہ تو گویا اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ کسی کی رزق کو آپ یوں نہیں چھین سکتی۔ اس نے ایک ناقدانہ نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر بت بنی سلینا کو زہر آلود نفرت سے دیکھا۔ اگلے ہی پل سر جھٹک کر وہ اس کے ساتھ سے نکلتی آگے بڑھ گئی۔ یوویل نے بت بنی سلینا کو دیکھا، اس کا دل دکھی ہو گیا تھا اسے ایسے دیکھ کر، لیکن وہ اگلے ہی پل ماریا کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب وہ اپنے ساتھ لائی گئی رپورٹرز اور گارڈ کی ہمراہی میں داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔
وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ لفٹ سے نکلتے ارمان، حنیفہ اور سلمان اپنی ہی جگہ ٹھہر گئے۔ وہ اسے بھاگتا ہوا دیکھ چکے تھے۔ ارمان چیف حنیفہ کو کسی سے حوالے سے جانتا تھا، اس لیے وہ ان سے ملنے یاسر کے ساتھ ایجنسی چلایا۔ جانے یاسر خود کہاں تھا۔ میری بات سنیں پلیز، ایسے مت کریں، آپ ایسا نہیں کر سکتی، اس نے بلند آواز کے ساتھ کہا تو کئی مردوں میں گھری ماریا نے لمحے بھر کو پلٹ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ رپورٹرز اب مائک اور کیمروں کی جانب پھیرے کھڑے تھے۔ داخلی دروازے کے قریب تماشا سا لگ گیا تھا۔ وہ تینوں بھی کسی انہونی احساس کے تحت ہجوم کی جانب بڑھ آئے۔ میں ایسا کر سکتی ہوں اور میں ایسا ہی کر رہی ہوں۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ آپ میری ورک پلیس پر آ کر پرسنلز کو درمیان میں نہیں لا سکتی۔ آپ اپنے حسد کی وجہ سے میرا کام خراب نہیں کر سکتی، وہ ضبط سے کہہ رہی تھی۔ رپورٹرز اب اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ماریا نے استحضاء سے سر جھٹکا تھا، پھر قریب چلی آئی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ پوچھتا، ماریا نے اسے کھینچ کر چانٹا دے مارا۔ ایک پل کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا تھا، یوں گویا کبھی حرکت میں آیا ہی نہ ہو۔ حنیفہ یکلخت آگے بڑھنے لگے تو سلمان انہیں ہاتھ سے پکڑ کر روک دیا۔ وہ بے بسی سے سلینا کا سرخ پڑتا رخسار دیکھ کر رہ گئے تھے۔ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے والی بدنام زمانہ اداکارہ اب مجھے ورک ایتھکس سکھائے گی؟ اس کی حد تک امیز آواز ابھری تھی۔ وہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے سن ہوئی سے دیکھ رہی تھی۔ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ایک رپورٹر نے چٹخارے دار سوال داغا تھا۔ ان جیسی گولڈ ڈگرز کو کون نہیں جانتا، اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی امیر مرد کو پھانس لیتی ہیں اور پھر زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لیکن اب بہت ہو گیا، میں مزید ان جیسی عورتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا سینس آف جسٹس مجھے ایسا کرنے سے باز رکھتا ہے، وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رپورٹر اس کے پیچھے تیزی سے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ ان سب کو اپنے اخبارات اور نیوز چینل کے لیے چٹخارے دار خبر درکار تھی۔ وہ پیچھے تنہا کھڑی رہ گئی۔ اسی پر دروازے سے یاسر اندر داخل ہوا تھا۔ اسے درمیان میں کھڑا دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر نگاہوں نے باہر موجود رپورٹرز کا پیچھا کیا۔ اگلے ہی پل اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر سلینا کی جانب دیکھا۔ یاسر اور ارمان، باڈی گارڈ کے ایک جمع غفیر جو اسے بے حد پسند کرتا تھا، حنیفہ اور سلیمان، نظر اور یوول، ایک بھی انسان اس کی مدد نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس ہجوم میں تنہا تھی۔ اس کا ہاتھ رخسار سے بے دم ہو کر پہلو میں آ گرا، پھر اس نے کسی بھی جانب دیکھے بغیر مردہ آنکھیں لیے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ ماریا نے اس کے اندر امید کی اس آخری آس کو بھی اپنی جلن سے خاکستر کر دیا۔ پیچھے سب بے بسی سے کھڑے رہ گئے۔ اس نے پلٹ کر کسی سے مدد نہیں مانگی تھی، اس نے کسی کو پرشکوہ نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ وہ بس بے قدم لیے آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے کئی لمحات میں وہ امید کے سامنے استادہ تھی۔ وہ اسے بے وقت اپنے کلینک میں دیکھ کر چونکا تھا۔ ہمیں ڈس آرڈرز کیوں ہوتے ہیں مویت؟ اس کا چہرہ بے حد سفید تھا۔ مویت نے اسے محتاط نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہہ سکا تھا۔ وہ اسے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ ہمارا دماغ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ پچھلے صحت مند آرڈر سے کام نہیں ہو رہا تو وہ اپنا آرڈر بدل لیتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ ایک آرڈر کو توڑ کر ایک ٹاکسک چکر میں داخل ہو چکا ہے۔ اسے صرف ایک بات پتا ہے کہ وہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کیسے زندہ رکھے ہوئے ہے وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس نے نرمی سے کہا، پھر اٹھ کر اس کی جانب چلایا، اسے پانی کا گلاس دیا۔ وہ خالی نظروں سے اس آب خورے کو دیکھے گئی۔ اگر ہمارا دماغ سروائیول موڈ سے ہٹ کر کام کرنا جانتا ہے تو کیا ہماری زندگی آسان ہوتی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ مویت نے گہرا سانس لے کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ پھر شاید ہم میں سے کوئی انسان اس روئے زمین پر زندہ نہیں رہتا۔ ہم انسان 21ویں صدی تک صرف اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا دماغ موجود ہے جو ہمیں کسی بھی حال میں زندہ رکھنے کے لیے راضی ہے۔ سروائیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں اپنے دماغ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں مزید سروائیو نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اس کے سوال کو سمجھتا تھا، اس لیے حیران ہوئے بغیر کہنے لگا، آپ اپنے دماغ کو یہ بات کبھی نہیں سمجھا سکتی۔ وہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ اسے ایسے ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ کیا آپ سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں جانتی ہیں؟ اس نے پوچھا تو سلینا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہتا رہا تھا، یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو جسمانی تشدد کے باعث وجود میں آتا ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ فزیکل وائلنس ہے، ایسا وائلنس جس کا بچپن میں سامنا کیا گیا ہو۔ مجھے ہمارے دماغ کا یہ ڈس آرڈر سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے۔ جانتی ہیں کیوں؟ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر پلٹ کر دیوار پر لگی ایک مصوری کی جانب بڑھایا۔ اس کینوس پر کئی رنگ ہر جانب بکھرے ہوئے تھے۔ ان رنگوں کی زبان سمجھنا عام انسان کے لیے کٹھن تھا، بالکل ویسے ہی جیسے عام انسان کے لیے انسانی دماغ کو سمجھنا کٹھن تھا۔ وہ اب جیبوں میں اپنے خوبصورت ہاتھ سے اس رنگ برنگی مصوری کو دلچسپی سے تک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے جیب سے نکال کر گہرے نیلے رنگ کے پیٹرن پر پھیرا۔
ہمارا دماغ ہر اس یاد کو بلاک کر دیتا ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہے یا جس کی اذیت ہمیں سانس تک نہ لینے دے۔ ہم جب ایک اذیت برداشت کرنے کی سکت خود میں نہیں پاتے تو اس کے نتیجے میں ہمارا دماغ کئی شخصیتیں گھڑ لیتا ہے۔ وہ پرسنالٹیز ہماری تکلیف بانٹنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ پھر ہم ان شخصیات کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، بالکل اپنے ہمذات کی مانند۔ اس کی آواز میں کچھ تھا جو بہت گہرا تھا۔ اس کی لمبی سفید انگلیاں اب تک نیلے رنگ پر اندیکھا سا نشان ثبت کر رہی تھی۔ ہمارا دماغ صرف ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہمارے ہی جیسی کئی شخصیات گھڑ لیتا ہے۔ پھر جو ایک تکلیف آپ کی اس ایک شخصیت میں صحیح ہوتی ہے وہ آپ کی دوسری شخصیت کو یاد تک نہیں ہوتی۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اور جانتی ہیں کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ نیلا رنگ تھم گیا تھا۔ اب اس کی انگلیاں گہرے سرمئی رنگ پر دائرہ کھینچ رہی تھی، تاکہ ہم اکیلے میں اپنی تکلیف کا سامنا نہ کرتے رہیں، بلکہ ہمارے پاس بھی کوئی ہو جسے ہم اپنی تکلیف بانٹ سکیں۔ ہمارا دماغ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہمارے ہی جیسی کی پرسنالٹیز گھڑنے سے بھی نہیں چوکتا۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن یو نو واٹ؟ وہ پلٹا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے۔ یہ مسکراہٹ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ دیر از این آئرنی۔ رنگ برنگی مصوری پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ اس تک چلا آیا۔ اس کے ہاتھ اب جیبوں سے باہر تھے۔ ہمارے دماغ کو نہیں پتا کہ وہ ہمیں بچانے کے بجائے ایک گہری اور نہ ختم ہونے والی دلدل میں دھکیل رہا ہوتا ہے۔ جنہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ اکثر تھکن سے مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ شخصیتیں انسان کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک الگ انسان کی مانند پختہ ہو جاتی ہیں۔ پھر گیم الٹ جاتا ہے۔ انہیں بھی زندگی سے اتنا ہی حصہ چاہیے ہوتا ہے جتنا کہ اصل انسان جی رہا ہوتا ہے۔ وہ اس حصے کو گزارنے کے لیے ہر لمحہ انسان پر حاوی ہونے کی تیاری ہوتی ہے۔ ایک پرسنالٹی کے سوتے ہی دوسری پرسنالٹی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ ان شخصیتوں کے ساتھ زندہ رہتے رہتے تھکن سے مر جاتا ہے، کیونکہ وہ آرام نہیں کر پاتا۔ وہ ایک زندگی میں کئی زندگیاں گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ لہجہ بھر کو ٹھہرا۔ ہے نا فیسینیٹنگ؟ وہ اس کے سوال پر مسکرائی۔ یہ فیسینیٹنگ ہونے سے زیادہ ڈارک ہے۔ کس نے کہا ڈارک چیزیں فیسینیٹنگ نہیں ہوتی؟ دماغ کے کئی حصے بہت زیادہ سیاہ ہیں، اور اس سیاہ حصوں کی داستان اکثر بہت سحر انگیز ہوتی ہے۔ ان سیاہ حصوں کے باعث انسان نے آج تک سروائیو کیا ہے۔ وہ اس سے نفسیات کی بحث میں نہیں جیت سکتی تھی۔ پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگیں مستقل کھڑے رہنے سے تھکنے لگی تھی۔ ہمارا دماغ ڈس آرڈرز کا شکار صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں اسے زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد کو پار کرنے سے نہیں گھبراتے۔ وہ بھی اس کے سامنے کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں ٹھنڈے سے انداز میں پرسکون کر رہی تھی۔ ان میں نرمی تھی، لیکن ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو سیلینا کی آنکھوں میں ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ تم تو بیماریوں کو بھی مثبت انداز میں دیکھنے کے عادی ہو مویت۔ مجھے حیرت ہے کہ کوئی انسان اتنا مثبت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے سوال پر ہنس دیا۔ سیلینا بھی خود کو کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی۔ مویت سے بات کرنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنے اندر سکون محسوس ہوتا تھا۔ جو خود کو جانتے ہیں وہ منفی خیالات سے خود کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے نفسیات پڑھنے کا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کچھ لمحوں قبل وارد ہوا سرد سا کھول چٹک گیا تھا۔ اب وہ خود کو پھر سے زندہ محسوس کرنے لگی۔ ویسے آپ میرے آفس بغیر اپائنٹمنٹ لیے آئی ہیں، اور وہ بھی پبلک کلینک۔ مجھے لگتا ہے ورک لائف خاصی کٹھن ہوتی جا رہی ہے۔ سیلینا نے اس کا خیال رد کرنے کے بجائے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کٹھن تو ہے، لیکن میں اسے ہینڈل کر سکتی ہوں، اس نے کہا تو اسے دیکھتا رہا۔ میں بھول گئی تھی مویت کہ میں ایک ایکٹریس ہوں۔ میں نے اس چیز کو بھلا دیا جسے کرنے میں مجھے مہارت ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ جو انسان کو کرنا آتا ہے وہ اس کی جان بچاتا رہتا ہے۔ اب مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے بچائے گا۔ یعنی؟ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آنکھیں اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ اداکاری، مجھے اداکاری کرنی ہوگی۔ اگلے ہی پل وہ پلٹ گئی تھی۔ فی الحال کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ موین نے اس کے جواب پر محظوظ ہو کر ابرو اٹھائے تھے۔ اسے اس کا جواب اچھا لگا تھا۔ سیلینا اب اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ وہ داخلی دروازے کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھتی چلی گئی۔ جانے کتنے ہی پہروں ایسی بیٹھی رہی۔ اپارٹمنٹ شام ڈھلنے کے باعث گہری سیاہی میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ماں اپارٹمنٹ کا دروازہ دھڑ دھڑ بجا رہی تھی، لیکن اس نے کوڈ تبدیل کر دیا تھا۔ وہ بجتے دروازے کو جواب دیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی، پھر آئینے کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے فون پر کئی کالز موجود تھی۔ اس نے کسی سے رابطے کا جواب نہیں دیا۔ اگلے ہی لمحے نظر امجد کا نمبر اسکرین پر جگمگانے لگا تو اس نے بے تاثر چہرہ لیے فون کان سے لگایا۔ کل صبح 10 بجے تمہاری شوٹ ہے، کیا تم صبح سویرے سیٹ پر تیار ہونے آ سکتی ہو؟ میں نے کوشش کی تھی کہ وقت تبدیل کروا لوں، لیکن میں آؤں گی۔ اس کی یکلخت کہنے پر دوسری جانب موجود نظر لمحے بھر کو ٹھہرا تھا۔ وقت تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آؤں گی۔ اس نے اگلی بات سنے بغیر فون رکھ دیا۔
اگلی صبح گہرے اندھیرے میں وہ گھر سے نکل آئی۔ ایجنسی کی جانب سے بھیجی گئی گاڑی میں وہ سیٹ کی لوکیشن پر چلی آئی تھی۔ یہاں اس کا میک اپ اور ڈریس میک اوور ہونا تھا۔ اسے تیار ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ ابھی شوٹ شروع ہونے میں وقت تھا۔ وہ یوول کے ساتھ ایجنسی چلی آئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ایجنسی کی گہما گہمی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے نچلے فلور پر جانے کے لیے کارڈ انسرٹ کیا اور پھر کئی انچ لمبی ہیل سے چلتی آگے بڑھ آئی۔ اپنے کیبنز میں سر جھکائے کام کرتے تمام گارڈز اسے سر اٹھائے دیکھنے لگے تھے۔ سلینا مظہر آج مسکرا نہیں رہی تھی، وہ سنجیدہ تھی۔ مجھے ایجنسی کی ریگولیشنز کے تحت چند حفاظتی گارڈز چاہیے۔ وہ چیف حنیفہ کے سامنے کھڑی تھی، بالکل گنگ ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا لباس تھا جو توجہ کھینچتا تھا۔ وہ قیمتی سلک کا گہرے سرخ کا لباس تھا۔ اس کی لمبائی قدموں تک گرتی تھی۔ اوپری گلا ایک جانب سے بند تھا اور ایک آستین ہتھیلی تک آتی تھی۔ دوسرا کندھا ایک جانب سے برہنہ تھا اور دوسری آستین غائب تھی۔ اس کا سفید بازو اور گردن کا نازک حصہ اونچی بندی پونی ٹیل کی مشہور زمانہ پونی ٹیل میں گوندا گیا تھا۔ آگے سے سارے بال سمیٹ کر انہیں لباس پر کمر کے پاس ایک سلور رنگ کا چمکتا ہوا بیلٹ موجود تھا۔ وہ اس لباس کو خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ آنکھوں پر اسموکی میک اپ کیے، ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے وہ بلا شبہ حسین لگ رہی تھی۔ گارڈز کو اس کی خوبصورتی سہارنے کے لیے آنکھیں چودھانی پڑی تھی۔ حنیفہ نے اسے ریگولیشن سے زیادہ گارڈز دیے تھے۔ وہ انہیں لیے کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ نظروں یوول کو کہہ دیا تھا کہ وہ سیٹ پر خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی، اس لیے ان گارڈز کو لینے جا رہی ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی اسے منع نہیں کر سکا۔ اس کے نکلتے ہی یاسر اپنے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ چیف حنیفہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھے۔ یاسر، سلینا وہ کئی گارڈز کو لیے اپنے ساتھ جانے کہاں گئی ہے؟ اور وہ ان کی بات سن کر چونکا۔ کیا میری ٹیم بھی گئی ہے اس کے ساتھ؟ اور چیف کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے سحر کے ساتھ بھی رابطہ جوڑا تھا۔ کہاں ہو تم؟ اور اس کا جواب سن کر وہ لمحے بھر کو ساکت ہو گیا، پھر تیزی سے اپنی کار کی جانب بڑھا تھا۔ زن سے گاڑی آگے لے گیا۔ وہ ان گارڈز کے ہمراہی میں ایک بلند و بالا عمارت تک سفر کر کے چلی آئی۔ شہزادی کی جانب کا دروازہ کھولا گیا تھا اور وہ اپنے غلاموں کی معیت میں آگے بڑھ آئی تھی۔ یہ سب غلام اس کے ہر جانے موجود تھے۔ بلند و بالا عمارت میں موجود افراد ٹھہر کر اس سرخ و سفید لڑکی کو تکنے لگے تھے۔ کاروباری عمارت میں اس کے آتے ہی ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ بغیر کسی دقت کے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کی ہیلز کی باز گشت گارڈ کے بوٹوں کی باز گشت میں بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا تو اس کے لیے راستہ ہموار کرنے لگا۔ اسے اب کانفرنس روم کی جانب بڑھنا تھا۔ تمام راستے اسے ازبر تھے۔ وہ اس NGOs کے کسی راستے کو نہیں بھولی تھی۔ شعیب بستامی کی اکلوتی بیٹی ماریہ حسن آڈیٹوریم نما کانفرنس روم میں موجود ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہی تھیں۔ وہ بڑی سی اسکرین کے سامنے کھڑی کئی نامور شخصیات کے سامنے اپنے اگلے لائحہ عمل کو ترتیب دے رہی تھی۔ ایجنسی سے NGOs کا ہیڈ آفس دور نہیں تھا۔ وہ اپنی کار سے نکل کر تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ ماریہ حسن نے آج صبح ہر شے کی توقع کی تھی، لیکن اس نے سلینا مظہر کو اپنے سامنے ایسے دیکھنے کی توقع ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، پھر آگے بڑھائی۔ سب چہرے اٹھائے اسے دیکھنے لگے۔ کانفرنس روم خاصا وسیع و ریز تھا۔ بلند نشستوں پر انویسٹرز براجمان تھے اور ایک جانب نیوز رپورٹرز کی کرسیاں لگی تھیں۔ کیمروں کی لائٹس اب بہت بڑھ گئی تھی۔ کلک کلک کی آوازوں میں تیزی آ گئی تھی۔ یاسر اب تیزی سے اس روم کی جانب بھاگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا، سانس پھولا ہوا۔ اسے سلینا کو کسی بھی بیوقوفی سے روکنا تھا۔ کانفرنس روم کے باہر اس کی ایجنسی کے گارڈز ماریہ حسن کے گارڈز کو روکے ہوئے تھے۔ اس نے کئی گارڈز کو پرے دھکیل کر راستہ بنایا اور بمشکل داخل ہوا، لیکن پھر دروازے میں ہی ٹھہر گیا۔ ماریہ اور وہ آمنے سامنے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس نے دان سختی سے پیسے تھے۔ سلینا نے اسے سکون سے دیکھا، پھر چہرہ دروازے کی جانب پھیرا۔ وہاں وہ کھڑا تھا، بے یقین سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا۔ وہ ماریہ کی جانب گھومی۔ لیٹ می ٹیچ یو اے فکنگ لیسن، اس نے کسی کا جملہ دہرایا اور پھر اس نے ایک زناٹے دار چانٹا ماریہ حسن کی رخسار پر عین اسی جانب لگایا جہاں کل وہ اسے چانٹا مار کر گئی تھی۔ آواز کانفرنس روم میں کہیں دور تک گونجی تھی۔ نہیں سلینا نہیں، یاسر نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلا کر بنا آواز کے کہا تھا۔ وہ کل کا واقعہ جانتا تھا، لیکن شاید ابھی وہ سلینا کو نہیں جانتا تھا۔ وہ فاصلہ عبور کر کے اس کے نزدیک آئی، پھر اس کی جانب جھکی۔ پتھر ہوئی ماریہ کے وجود میں کسی جنبش کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ مجھے بھول گیا تھا کہ میں ایک ایکٹریس ہوں۔ تھینکس ٹو یو، مجھے اب یاد آ گیا کہ میں کون ہوں۔ وہ سرد سی سرگوشی کر کے پیچھے ہوئی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نام یاد رکھنا، سلینا کہتے ہیں مجھے، دا بیچ سلینا۔ اور اسی کے ساتھ وہ پلٹ گئی۔ ماریہ اتنی بے یقین تھی کہ کسی بھی رد عمل کو دینا اسے یاد ہی نہیں رہا۔ وہ بس بے یقینی سے اپنا رخسار پکڑے کھڑی رہی۔
سلینا نے ٹھہر کر ایک نظر سرمئی آنکھوں والوں کو دیکھا، پھر وہ اس کے ساتھ سے نکل گئی۔ اب وہ گارڈز کی ہمراہی میں سب کی توجہ کا مرکز بنی متوازن چال چلتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دن کی روشنیوں میں اس کی دودھیا رنگت جگمگا رہی تھی، سب کی نگاہیں ستائش لیے اسے تک رہی تھی۔ ہیلز کی ٹک ٹک اب تک جاری تھی، اب وہ کہیں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ پتہ دے رہی تھی کہ سلینا کون تھی، وہ کیا تھی، اور جو آپ کو آتا ہے وہ آپ کی جان بچاتا رہے گا۔ حالم عظیم رحمت۔ فضا میں ہر جانب سناٹا محسوس ہو رہا تھا، کسی زیرو کی آواز نہیں آتی تھی۔ پھر کچھ شیشے کا زمین پر زور سے آ لگنے کی آواز ابھری، کچھ ٹوٹ کر چکنے فرش پر دور تک بکھر گیا۔ وہ لڑکی میرے آفس کے اندر تک کیسے گھس کر آئی تھی؟ کیا تم سب مر گئے تھے؟ وہ چلا رہی تھی، اس کے آواز میں تیز سے ابھرتی کپکپاہٹ اور وجود میں سلگتی آگ ہر طرف تباہی بکھیرنے لگی۔ آڈیٹوریم نما کانفرنس روم کہیں پیچھے رہ گیا۔ اب وہ اپنے آفس میں کھڑی گارڈز کی فوج پر چینک رہی تھی۔ اس کی نامور انویسٹرز کے سامنے جتنی بے عزتی ہو چکی تھی، اس کا ازالہ ناممکن تھا۔ اسے اپنے اوپر پوری دنیا ہنستے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، پہلے ازدواجی زندگی، پھر کاروباری زندگی۔ سلینا مظہر اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا، اس کی اتنی جرأت، اس کی اتنی ہمت، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ چینک رہی تھی۔ گارڈز خاموشی سے کھڑے رہے، ان میں کسی کے پاس بھی جواب دینے کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے رخسار پر اب تک سلینا کے ہاتھ کا نشان محسوس ہو رہا تھا، اسے جیسے اپنے ساتھ ہوئے واقعے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میم، شعیب صاحب آپ کو اپنے ہیڈ آفس بلا رہے ہیں، اس کے مینیجر نے اطلاع دی تو اگلے کئی پل بھگ سے اڑی تھی۔ سرخ چہرہ اٹھا کر حیرت سے سامنے کھڑے مینیجر کو دیکھا۔ انہیں کس نے بتایا؟ کیا تم نے رپورٹرز کو ہینڈل نہیں کیا تھا؟ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، لیکن کسی نے ویڈیو لیک کر دی ہے، اب وہ یوٹیوب پر ٹرینڈنگ پر چل رہی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ ساکت ہوئی تھی، پھر تیزی سے اٹھ کر لفٹ کی جانب بھاگی۔ اگلے ہی پل وہ شعیب بستامی کے سامنے تمتماتا چہرہ لیے استادہ تھی۔ یہ سب کیا ہے ماریا؟ کیا بکواس ہے یہ سب؟ کاروباری زندگی میں ذاتی زندگی کی کیا مداخلت ہے؟ ابھی کے ابھی ویڈیو کو ہٹواؤ۔ ان انویسٹرز کو اب بھی تمہاری ساکھ پر شک ہو گیا ہے، وہ اس پروجیکٹ پر انویسٹ کرنے والے روپے سے انکاری ہو جائیں گے تو حیران مت ہونا۔ اس کا سنسناتا طنز جیسے اس پر کوڑے کی طرح آ لگا تھا۔ اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد این جی او کی فرم کا اسے CEO مقرر کر دیں گے، لیکن اب سب کچھ تلپٹ ہو گیا تھا۔ اس کی جذباتیت نے اسے ذلیل کر دیا تھا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ معاملات مزید غمگین نہ ہوں۔ اس کی کمزور سی آواز پر شعیب نے اس کی جانب تنفر سے دیکھا تھا۔ کوشش؟ یہ لفظ اپنی لغت سے نکال کر باہر کرو۔ تمہارے اس بزدل اور لوزر شوہر کی وجہ سے تم آج اس کرائسس میں ہو۔ جب تک اس معاملے کو سلجھا نہ لو میرے سامنے مت آنا۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ماریا حسن نے ایک غلط قدم اٹھایا تھا اور اس غلط قدم کا خمیازہ اب اس کے ساتھ تعمر رہنا تھا۔ وہ سفید چہرہ لیے باہر چلی آئی۔ اس کی مینیجنگ ٹیم بھی اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ ویڈیو جلد ہی حذف ہو جائے گی۔ اس نے IT ایکسپرٹ کی بات پر ہاتھ اٹھا کر اسے تھمنے کا اشارہ کیا، پھر ٹھہر گئی۔ وہ سب بھی اس کے ساتھ ہی ٹھہر گئے۔ ہم وہ ویڈیو حذف نہیں کریں گے، بہت سے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں، اب اسے ہٹانے سے ہمارا نقصان ہی سب سے زیادہ ہوگا۔ اب وہ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ مینیجر نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس معاملے کو فیس کریں گے، ہم اس ویڈیو کے متعلق بیان دیں گے۔ اس کا دماغ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اسے دنیا واضح طور پر نظر آنے لگی۔ کیسا بیان؟ سلینا کی کردار کشی کا بیان۔ ایک گرل فرینڈ اپنے ایکس کی زندگی میں مداخلت کر رہی ہے اور وہ اپنے زمین بوس ہوئے مستقبل کو کسی بھی طریقے سے بچانے کے لیے امیر سیاستدان کے ازدواجی زندگی کو تباہ کرنے سے بھی نہیں چوک رہی۔ پرفیکٹ۔ اس نے کہہ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سب پہلے ہی اس کی ذہانت کے متعارف تھے، اس کے لیے لمحوں میں تالیاں بجا ڈالیں۔ اس نے سنجیدگی سے ہاتھ جھلا کر انہیں خاموش ہونے کا کہا۔ وسیم، میرے ساتھ آؤ، میٹنگ کا لائحہ عمل دوبارہ طے کرو، ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب وہ ہیل سے چلتی وسیم کو اگلا لائحہ عمل سمجھا رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے نا؟ سلینا؟ حسن مصطفیٰ نے عینک ناک پر قدرے جھکا کر واجد کی جانب دیکھا۔ وہ اس سمے ان کے آفس میں براجمان تھا، اپنی سیاسی کیمپین کے حوالے سے ان کے ساتھ گفت و شنید کرنے حاضر ہوا تھا، لیکن سلینا اور ماریا کی ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں افسوس لیے ان دو ویڈیوز کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے ماریا نے سلینا کو استحصال کا نشانہ بنایا تھا اور اب سلینا نے ماریا کو جواباً اپنی حیثیت کا احساس دلایا۔ اسے اپنے سر میں صبح سے ہی درد محسوس ہو رہا تھا۔ جی، یہ وہی ہے، یہ اب تمہاری زندگی میں واپس آنے کے لیے اچھٹ کنڈے زما رہی ہے۔ ان کی ٹھنڈی سی ٹون پر اس نے چبھتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ڈیڈ، ہم اس بارے میں بات ختم کر چکے تھے، آپ سلینا کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔
اس کا جذباتی سا انداز تھا یا کیا؟ لمحے بھر کو مصطفیٰ چونکا تھا، بالکل ہلکا سا، پھر آنکھوں سے اینک اتار کر سامنے رکھی، پرسکون انداز لیے سامنے بیٹھے واجد کو دیکھا۔ کیا تم اب تک اس معاملے میں جذباتی ہو؟ مردوں کو اتنی طویل محبت نہیں بھاتی، تم بھی اس بچگانہ رویے سے باہر نکل آؤ۔ اسے اپنے سر میں ٹیس سی اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، انہی باتوں کے باعث وہ پہلے ہی سلینا کو کھو چکا تھا۔ محبت بچگانہ نہیں ہوتی ڈیڈ، طویل محبت بچگانہ ہی ہوتی ہے، ایک فیز سمجھ کر اسے گزار لینا اور اس کے اثر سے آزاد ہونا ہی تمہیں اصل مرد بناتا ہے، نہیں تو ساری زندگی بزدل ہی رہو گے۔ اب وہ اینک ناک پر جما رہا تھا، پھر سامنے رکھا اخبار اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ بزدل ہی تو ہوں میں، بزدل ہی تو تھا جب اسے کھو دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اسے اب مصطفیٰ سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہے تمہاری سیاسی مقبولیت کے لیے، 2 عورتیں تمہارے سر پر لڑ رہی ہیں، تم نوجوانوں میں مزید شہرت حاصل کر سکتے ہو اس واقعے کی بنیاد پر، بس اسے اچھی میڈیا کوریج دو اور بیانات کا سلسلہ جاری رکھو۔ واجد نے اس کی جانب گہرے افسوس سے دیکھا، وہ بلا شبہ ایک سیاست دان تھے، اسے ہر زحمت کو اپنے لیے رحمت بنانا آتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے آفس کا دروازہ دھکیلتا باہر نکلا تو پیچھے سے وہ اس کی بے وقوفی پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا، پھر اخبار نگاہوں کے سامنے کر لیا۔ یہ معاملہ اس سے زیادہ اس کی توجہ کا حامل نہیں تھا۔ سلینا گارڈز کو لیے واپس ایجنسی چلی آئی۔ پارکنگ ایریا میں تمام گارڈز کی سیاہ گاڑیاں آ رکی تھی۔ اگلے ہی پل اب تمام گارڈز اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ابھی بھی کار کا پچھلا دروازہ کھولتی باہر نکل آئی۔ یاسر نے اپنی کار ایک جانب پارک کی اور پھر خاموشی سے ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنی کار سے پشت ٹکائے سامنے موجود گارڈز کی نفری سے مخاطب تھی۔ آپ سب کی رضاکارانہ خدمت کا بے حد شکریہ، آپ سب کا کھانا آج میری طرف سے ہوگا۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر گارڈز نے تالیاں بجائی تھیں، پھر وہ سب اسے اجازت لیتے چھٹ گئے۔ وہ کار کی پشت سے ٹکی ان سب کی جانب مسکرا کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ یاسر اب بھی ایک فاصلے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمام گارڈز ایجنسی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھے تو اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے، یوں جیسے وہ اپنا سانس کئی لمحات سے روکے ہوئے تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو نگاہوں کے سامنے کیا، وہ کپ کپا رہے تھے۔ ماریہ حسن جیسی بارسوخ شخصیت کو تھپڑ دے مارنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی حیات کی تمام تر ہمت مجتمع کر کے ایسا فیصلہ لیا تھا، لیکن اب اپنے فیصلے کے نتائج تلے لرز رہی تھی۔ سانس بحال کر کے اس نے اپنی کار کی جانب بڑھنا چاہا تو لمحے بھر کو قدم کپ کپاہٹ کا شکار محسوس ہوئے۔ وہ الجھ کر گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اسے کوہنی سے تھام کر بآسانی سیدھا کھڑا کیا۔ وہ چونک کر مڑی، سرمئی آنکھوں والا گارڈ اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ کہو گے نہیں؟ وہ اسے دیکھتا رہا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ بے وقوف، زیر لب آہستگی سے بس یہی کہا تھا اس نے۔ بے وقوف تو ہوں، اگر نہیں ہوتی تو کیا واجد حسن سے محبت کرتی؟ وہ خود پر ہنسی۔ اس کی ہنسی میں موجود زخم یاسر کو بخوبی محسوس ہوا تھا۔ پوائنٹ تو ہے، وہ اس کی کوہنی چھوڑ چکا تھا۔ سلینا نے خفگی سے دیکھا تھا اسے۔ کبھی محبت کرو گے نا؟ پھر پوچھوں گی۔ محبت کرنے کے لیے بے وقوف ہونا پڑتا ہے، میں ایسی کسی بھی خوبی سے فی الحال کوسوں دور ہوں۔ وہ اس کے جواب پر محظوظ ہوئی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا، شہد رنگ آنکھوں میں چمک لیے۔ آپ محبت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ بے وقوف ہوتے ہیں، آپ محبت کر کے بے وقوف ہو جاتے ہیں، آپ کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، واضح سرخ نشان تک آپ کو خطرے کی نشاندہی کرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس ریڈ فلیگ کو بھی اپنی محبت کا ضامن سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا لیکن آپ کسی کی آنکھوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، بالکل خاموشی سے، پھر کسی کمزور لمحے میں جا کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ تو قید ہو چکے ہیں، آپ کو اپنے ہاتھوں میں بیڑیاں محسوس ہونے لگتی ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں تو انتہائی عقل مند انسان تھا، میں ان سب میں کیسے پھنس سکتا ہوں، لیکن تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے یاسر عالم۔ کیا تم جانتے ہو کہ کسی کی آنکھوں کا پسند آ جانا کس قدر خطرناک بات ہے؟ اس کی جانب سے محبت پر کیے گئے طویل تبصرے پر بھی یاسر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سلینا نے نوٹ کیا کہ وہ بغیر ضرورت کے جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ اس کے کہنے پر اب وقتاً متعجب سی ہوئی تھی۔ محبت پر کیے گئے طویل تبصرے کے جواب میں تم یہ کہہ رہے ہو؟ کچھ شک نہیں کہ اب تک تم سنگل ہو۔ مجھے تو بیچاری جولیا پر ترس آ رہا ہے، تمہارے خشک انداز کو جانے کیسے برداشت کیا ہوگا اس نے۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اکیلی جا رہی ہو سیٹ پر؟ وہ پھر سے استفسار کر رہا تھا اسی سنجیدگی سے، لیکن سلینا مجال ہے جو سنجیدہ ہوتی۔ کیوں؟ کیا تم میرے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے کہا تو اس نے ماتھے پر کئی لکیریں سے دیکھا۔ میں بلا وجہ پریشان نہیں ہوتا، تم ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے تھے، تم مجھے اکیلے بھیجنے کا رسک نہیں لیتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے پسند نہیں کرنے لگے ہو؟ تجسس سے بھرپور استفسار پر اس نے دوسری جانب دیکھا تھا۔
یہ لڑکی کبھی سدھرنے والی نہیں تھی. کچھ مسائل کی وجہ سے تم پر چیک ان رکھنا میری ذمہ داری ہے، نہیں تو پورے ایجنسی کو معلوم ہے کہ میں تمہیں کتنا ناپسند کرتا ہوں. اب وہ اپنی کار کی جانب بڑھ رہا تھا. سلینا اس کے پیچھے آ رہی تھی. حالانکہ مجھے ناپسند کرنا ایک انتہائی ناممکن سی بات ہے. اتنی بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ تم مزید 2-3 دن اگر میرے آس پاس رہے تو مجھ سے محبت کر بیٹھو گے. میں وہ دن آنے سے قبل ہی اس جاب سے مستعفی ہو جاؤں گا. اب وہ پچھلی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھول رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے بغیر رکے جواب بھی دے رہا تھا. کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے؟ اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو مجھ سے مت کہنا. مجھے تو فین بوائز کی جانب سے نچھاور کی گئی محبت کی عادت ہو چکی ہے، لیکن تمہارا کیا ہوگا بھلا؟ وہ بندر بیٹھتی بولتی جا رہی تھی، ایسے جیسے اس میں ہر روز محبت کے موضوع پر ایسے ہی گفتگو کرتی ہو. یاسر کار کا اگلا دروازہ کھولے اندر بیٹھ رہا تھا. کس نے کہا میں فین بوائز والی محبت کروں گا؟ اور یہاں وہ بری طرح چونکی تھی. اپنے سوال پر اندر کہیں خود بھی وہ ٹھٹک گیا تھا. سلینا دلچسپی سے آگے ہوئی، اپنی پیاری سی آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو دیکھا. پھر کون سی محبت کرو گے؟ وہ جاننا چاہتی تھی. یاسر نے ذرا آگے نکلے اس کے چہرے کو دیکھنے سے اجتناب بھرتا تھا. اس کے استفسار پر وہ خاموشی رہا. اب وہ چہرہ ایک ہاتھ پر گرائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم دائیں جانب سے کتنے ہینڈسم لگتے ہو؟ تمہاری رائٹ پروفائل بہت اچھی ہے. اب وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا. سلینا نے اس کی خاموشی پر گہرا سانس بھرا. اسے جیسے اپنے سوالوں کے جواب میں اس کی پرسکون خاموشی کی عادت ہوتی جا رہی تھی. اسے بولنے کی عادت تھی اور یاسر کو سننے کی. وہ بولتی رہتی اور وہ سنتا رہتا بغیر اسے ٹوکے. کتنا اچھا تھا وہ. تمہیں مجھ سے کوفت نہیں ہوتی؟ کچھ پل بعد اس نے آہستہ سے پوچھا تھا. ہوتی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، اور بیڑا گرک ہو اس کے اچھے ہونے کا. اپنے دل میں اسے اچھا کہنے پر سلینا کا دل کیا خود پر لعنت بھیج دے. ہاں تو اتار دو پچھلی دفعہ کی طرح سڑک پر. کس نے کہا ہے خود پر جبر کرنے کے لیے؟ وہ تیزی سے پیچھے ہو بیٹھی، ساتھ ہی تڑک کر بولی. کاش میں ایسا کر سکتا. کیا خوب گہرے افسوس کے ساتھ کہا تھا اس نے، ٹھنڈی آہ بھر کر، جیسے اگر وہ ایسا کر سکتا تو کر گزرتا. تم ایسا کر سکتے ہو، وہ اسی لٹھ مار انداز میں بولی. ہاں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. اور کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ ہم ٹریفک کے عین درمیان میں ہیں، تو تمہیں یہاں پر اتارنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گاڑیوں کی طویل اور تنگ قطاروں کے درمیان تم کار کا دروازہ بھی نہیں کھول کر باہر نکل سکتی. اور اگر سلینا کے ساتھ پرس پڑا ہوتا تو وہ اسے یاسر عالم کے سر پر دے مارتی. اس انسان کو ہر طرح سے اس کا موڈ غارت کرنا آتا تھا. وہ ضبط سے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے آگے جھکی تھی. زہر لگ رہی ہے اب تمہاری رائٹ پروفائل. اور اس کے کہنے پر ڈرائیونگ کرتے یاسر نے پرسکون نگاہ اس پر ڈالی تھی. تھینک یو. سلینا نے اسے بھاڑ میں جاؤں والی نظروں سے دیکھا اور خراب موڈ لیے پیچھے ہو بیٹھی. اب وہ سکون سے خاموشی کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ خالی خالی آنکھیں لیے سڑک پر پیچھے کی جانب دوڑتے درختوں کو تک رہی تھی. اس کے چہرے پر پریشانی کے اثار تھے، بے چینی کے اثار تھے. کیا جو قدم اس نے اٹھایا تھا وہ درست تھا؟ کہیں سے کوئی بڑی کوتاہی تو نہیں سرزد ہو گئی تھی؟ یاسر نے بیک ویو مرر میں اس پر ایک بالکل خاموش نگاہ ڈالی تھی، پھر آہستگی سے ہاتھ اٹھا کر شیشہ اوپر کر دیا. سیٹ پر پہنچ کر اس نے کار ایک جانب لگائی تھی. سلینا نے نظریں اٹھا کر اس کے سر کو دیکھا تھا. اس کی گدی کے والوں پر اس طرح پھیرا گیا تھا. کان میں ایک عدد بلوٹوتھ لگائے وہ سیٹ میں دیکھتا اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا. دائیں جانب سے کیا، وہ تو پیچھے سے بھی وجیح لگتا تھا. اس نے گہرا سانس لیا. کیا میں نے ٹھیک فیصلہ لیا ہے؟ تم نے ایک مشکل فیصلہ لیا ہے، اس نے کہا تو سلینا کو اپنے کندھوں پر بہت سا بوجھ محسوس ہونے لگا. وہ یوں ہی چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. یاسر ٹھیک کہہ رہا تھا. کیا چیز ایک فیصلے کو مشکل بناتی ہے یاسر؟ اس کے نتائج. اس کے جواب پر وہ تھکن سے اپنے سر نشست کی پشت سے ٹکا گئی، پھر آنکھیں مون لی. وہ بہت بارسوخ ہے، اس نے کہا تھا. وہ مجھے تباہ کر دے گی. مجھے تباہ ہو جانے سے ڈر لگتا ہے. مجھے غربت اور بھوک سے خوف آتا ہے. میں نے اسے تھپڑ دے مارا ہے، لیکن مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں کہ رپورٹرز کے برہنہ سوالات کے جوابات دوں. میں واقعی ایک بچ کیوں نہیں ہوں؟ اس نے آنکھیں کھول دی تھی. دل بھاری تھا، سانسوں میں خوف کے اثار تھے. آگے بیٹھا یاسر بے تاثر ہی رہا. جو ہو چکا اس پر کفِ افسوس ملنے سے کیا فائدہ؟ بہتر یہی ہے کہ اب اس فیصلے کے نتائج کا سامنا کیا جائے. مجھے نتائج کا سامنا نہیں کرنا آتا. تو سیکھو. نتائج کا سامنا کرنا سیکھنے سے آتا ہے. کیا تم مجھے تسلی کے 2 بول نہیں بول سکتے؟ کیا ضروری ہے تمہارا اتنا حقیقت پسند ہونا؟ وہ اس کے اداسی سے کہنے پر لمحے بھر کو چپ سا ہو گیا، پھر آہستگی سے بولا. ہماری جاب میں کہیں بھی کسی کی جھول کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر ہم لمحے بھر کے لیے بھی حقیقت سے غافل ہوئے تو حفاظت نہیں کر پائیں گے. شاید میری جاب نے مجھے تلخ بنا دیا ہے. اس کے لہجے میں اب کے معذرت سی تھی. سلینا نے اس کی جانب دیکھا، پھر ہلکی سی مسکرائی. اتنے پیارے ہو کر تلخی کی حد تک حقیقت پسند کیسے ہو سکتے ہو تم؟ کیا حقیقت پسند ہونے کے لیے بدصورت ہونا پڑتا ہے؟ ایسی کنڈیشن پہلی دفعہ سنی ہے میں نے.
اور اس کے سیدھے انداز پر وہ بے بسی سے ہنس پڑی تھی۔ پھر کار سے باہر نکل آئی۔ وہ اسی خاموشی سے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے سیٹ پر چھوڑ کر وہ ایجنسی چلایا۔ نچلے فلور پر سامنے اسے حنیفہ مل گئے تھے اور وہ ان کی فکر مند آنکھیں دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھہر گیا، پھر گہرا سانس لیا۔ اگلے لمحات میں وہ دونوں بلند عمارت کی چھت پر موجود تھے۔ نومبر کی سرد ہواؤں سے ان دونوں کے بال اڑ رہے تھے اور وہ دونوں خاموشی سے سامنے نظر آتے مصروف شہر کو تک رہے تھے۔ کب سے جانتے ہو تم؟ حنیفہ کا خاموش سا استفسار ابھرا تھا۔ یاسر نے لمحے بھر کو چہرہ جھکا کر اپنے قدموں کو دیکھا، پھر چہرہ اٹھایا۔ کچھ عرصے سے۔ کتنے عرصے سے؟ 1 سال 3 مہینے اور 10 دن سے، اس نے آرام سے کہا تو وہ حیران ہوئے۔ گردن اس کی جانب پھیری۔ 1 سال؟ 1 سال سے؟ اس نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ حنیفہ نے بمشکل گہرا سانس لیا۔ کتنی غلط بات ہے، وہ افسوس سے کہہ رہے تھے۔ جاننا غلط بات ہے یا 1 سال سے جاننا غلط بات ہے؟ اس کے سوال پر وہ چہرہ پھیرے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ دونوں۔ کیوں؟ جاننا کیوں غلط ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ حیران ہوئے۔ کہ میرا راز ہے عالم، اس کا لوگوں کو پتہ چلنا کوئی خوش آئندہ بات نہیں ہے۔ یہی پوچھ رہا ہوں حنیف، یہ راز کیوں ہے؟ اس راز کا لوگوں کے لیے جاننا خوش آئندہ کیوں نہیں ہے؟ اسے راز رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا آپ اپنی بیٹی پر پشیمان ہیں؟ اس کا انداز بہت خشک تھا۔ حنیفہ کو کچھ چبھ سا گیا۔ یاسر، انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ سر لیے بغیر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ کیا آپ اس کے اپنی اولاد ہونے پر شرمندہ ہیں؟ کیا تمہیں اپنے بے ادب انداز کا ادراک ہے؟ وہ ناگواری سے ٹوکے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ یاسر نے سپاٹ آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا گیا۔ جو سوال آپ کو چبھنے لگیں، ان سوالوں کے جواب اکثر بہت کڑوی حقیقت لیے ہوتے ہیں۔ چیف، اگر آپ اس حقیقت پر شرمندہ نہیں ہیں تو کیوں آگے بڑھ کر اپنے تعلق کو وضع نہیں کر لیتے؟ آپ اس کے ساتھ سے شرمندہ ہیں یا نہیں؟ اس نے اپنا سوال اسی سنجیدگی سے دہرایا۔ حنیفہ کو لمحے بھر کے لیے سانس لینے میں دشواری سی ہوئی۔ نہیں، وہ میری بیٹی ہے، میرا حصہ ہے وہ۔ میں کیسے شرمندہ ہو سکتا ہوں اس کے اپنے اولاد ہونے پر؟ ان کی آنکھوں میں زخم سا ابھرا تھا۔ یاسر نے کندھے اچکائے۔ میرا اس حقیقت کو جاننا اتنا اہم نہیں جتنا آپ کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا اہم ہے۔ جن رشتوں کو سرعام قبول نہیں کیا جائے وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ثابت ہوتے ہیں۔ رشتے قبول کرنے کی جرات نہ رکھتے ہوں تو انہیں پہلی دفعہ استوار کرنے کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسی جسارت کر بیٹھے ہیں تو پھر آگے بڑھ کر رشتوں کو اون بھی کرنا چاہیے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ حنیفہ کو آج اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنا خشک تھا، اس کا انداز کتنا سرد اور بے لچک تھا۔ میں اس کے بھلے کے لیے ہی اتنے سال تک خاموش رہا ہوں۔ ان کی کمزور سی دلیل پر وہ لمحے بھر کو تلخی سے مسکرایا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، کچھ بہت سرد سا۔ اس کے قدموں میں پھر سے وہی ٹھنڈک اترنے لگی۔ جان لیں چیف، اتنے سال خاموش رہ کر آپ نے اس کے لیے کسی بھلے کو دعوت نہیں دی۔ آپ کی خاموشی نے محض تکلیف دی ہے اسے بھی اور آپ کو بھی۔ وہ اتنا کیوں سچ بولتا تھا؟ کوئی اس لڑکے کو بتائے کہ اتنی کڑوی سچائی کو سرعام بولنے سے پرہیز کیا کرے، لیکن وہ کسی کی سنتا کہاں تھا۔ حنیف کو اپنے سامنے نظر آتی دنیا لمحے بھر کو دھندلی محسوس ہوئی۔ میں بے بس تھا۔ انسان کبھی بے بس نہیں ہوا کرتے۔ اس نے ان کی تعویل پھر سے رد کی تھی۔ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، ہمیشہ سے کرتا تھا، بس کبھی اسے سرعام بیٹی کہنے کی جرات نہیں کر پایا۔ وہ مجھے میری ایسی سنگ دلی پر کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں کبھی اسے اپنی بیٹی بننے پر راضی نہیں کر سکتا یاسر۔ میں کیا کروں؟ ان کا سینہ تکلیف سے تنگ ہونے لگا۔ وہ ہر رات سرینا کے ساتھ کے لیے تڑپ کر سوئے تھے۔ وہ اندر سے کہیں بہت زخمی تھے۔ اس نے ان کی جانب دیکھا تک نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ جانے کیوں رشتوں سے پیچھے ہٹنے والوں پر اسے کبھی رحم نہیں آتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ آپ اس رشتے کو نام دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اتنی جرات نہیں رکھتے تو آئندہ مجھ سے اس موضوع پر بات مت کیجیے گا۔ اس نے حد کر دی تھی۔ حنیفہ نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی تھی، پھر اس کی جانب گلابی ارتکاز سے دیکھا۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پر گر رہے تھے اور وہ انہیں پیچھے کرنے کے تکلف سے بے نیاز جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ اصولاً تو اسے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے کہنے پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ یاسر کی کسی بات سے انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے معاف نہیں کرے گی تو میں کہاں جاؤں گا یاسر؟ وہ آپ کو معاف کر دے گی۔ اسے رشتے توڑنے سے نفرت ہے۔ اپنے اتنے زہریلے رشتے داروں کو بھی نہیں چھوڑ سکی وہ اب تک۔ شکر کریں میرے جیسا بیٹا نہیں ملا آپ کو، شکل تک نہیں دیکھتا آپ کی دوبارہ۔ اور یہاں وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ شکر تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ مجھے صرف سردار عالم برداشت کر سکتے ہیں، آپ تو پہلے ہی مناظرے میں ڈھہ جائیں گے۔ اس نے پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ چیف ہنس دیے تھے۔ ان کی ہنسی میں ہلکی سی نمی موجود تھی۔ اتنا سچ کیوں بولتے ہو تم؟ ہر کوئی اتنا سچ نہیں سن سکتا۔ جانتا ہوں۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ کچھ پل وہ دونوں سامنے موجود شہر کو تکتے رہے۔ ان دونوں کا تعلق بہت عجیب تھا، بہت سرد اور نرم گرم سا۔
وہ بہت جذباتی ہے، بیوقوف اور جلدی رد عمل کرنے والوں میں سے ہے۔ اس نے ماریہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ پہلے ہی اس کی اسٹاکنگ کے لیے ایک ملٹنٹ ہائر کر چکی ہے۔ مجھے اب اس کی پہلے سے زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ وہ موسم سرما کی نرم دھوپ کے باعث آنکھیں چھوٹی کیے سامنے دیکھتا رہا۔ دھوپ اب زردے کی مانند سفید عمارتوں پر پگھل کر پڑ رہی تھی۔ ماریہ اب پتہ نہیں کیا کرے گی، وہ ان کی آواز میں ہلکورے لیتی فکر کو سمجھا۔ وہ بھی ایک انتہائی گھٹیا بیان دے گی، وچ ہنٹ۔ وہ سیلینا کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے کہنے پر حنیفہ کو کچھ اور بے چینی ہونے لگی۔ یاسر کے انداز بمشکل ہی غلط ہوا کرتے تھے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے تو ساحر کو اس کا باڈی گارڈ مقرر کر دیں۔ اس کے سیٹ پر وہ اس کے ساتھ ہم وقت ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، سیلینا کو منع کرنا ہوگا کہ وہ کوئی بھی جوابی رد عمل دینے سے پرہیز کرے فی الحال۔ اور اسے منع کون کرے گا؟ کیا وہ منع کرنے سے مان جائے گی؟ نہیں، آسانی سے تو نہیں مانے گی، لیکن راضی ہو جائے گی۔ میں نظر سے بات کرتا ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگا کہ حنیفہ کی آواز پر ٹھہر گیا۔ کیا اس نے ماریہ کے ساتھ اتنا بولڈ قدم اٹھا کر ٹھیک کیا ہے؟ وہ اس کے سوال پر ٹھہر گیا۔ اس نے وہی کیا جو سیلینا کو کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک اسی طرز کا چانٹا واجد کو بھی پڑنا چاہیے۔ حنیفہ نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ واجد ہے ایک مصیبت، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مصیبت کسی دن مجھ سے بہت برا پٹے گی۔ کیا واجد دوبارہ سیلینا کو تنگ کر رہا ہے؟ جی، اس کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ کیا تم اسے سیدھا کر سکتے ہو؟ وقت آنے پر ضرور کروں گا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ نظر اور ساحر دونوں سے بات کرتے ہیں۔ سیلینا کو وقتاً ایک گارڈ کی سخت ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ وہ دونوں زینوں کی جانب بڑھ گئے۔ صبح ڈھلنے خاصا وقت ہو چکا تھا۔ لکڑی کے فرش والے سفید محل پر کئی زرد لمحات پگھل کر بہتے چلے گئے۔ سورج ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ گھاس کے اونچے نیچے قدوں پر میسم پودوں کی تراش خراش میں مصروف تھا۔ اس نے جنگلی گھاس اکھاڑ کر سبزہ زار کی صفائی کر دی۔ گھر کے اندر کچن سے اٹک پٹک کی آوازیں آ رہی تھی۔ ارمان آستینے پیچھے کو چڑھائے پاستہ بنا رہا تھا۔ گوشت اور بھنے مسالے کی اشتہا انگیز مہک نے سفید محل کو اپنے ہاتھے میں لے رکھا تھا۔ میسم چونکہ سبزہ زار میں مصروف تھا تو اس نے کھانے کی ذمہ داری لے لی۔ ویسے بھی کیس کے بعد اس کا سردار کے پاس چند دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سردار لاؤنج میں براجمان ہاتھ میں کوئی کتاب لیے پڑھ رہے تھے۔ کچن سے لاؤنج کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ اس سے باہر سے میسم بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ سردار نے کتاب نیچے کیے بغیر کہا، کیوں بھاگ رہے ہو میسم؟ کیا کوئی اولمپکس کی دوڑ میں حصہ لینے کا ارادہ ہے؟ صاحب جی، وہ باہر ایک میم صاحب آئی ہیں۔ اب کے سردار نے کتاب نیچے کی تھی۔ وہ بھی آستینے برابر کرتا کچن سے باہر نکلا۔ کون سی میم صاحب؟ کہتی ہیں ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، شہر جانے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ باہر کھڑی ہیں، کیا میں انہیں اندر لے آؤں؟ اگلے ہی لمحات میں سردار اور ارمان کے سامنے سیب جیسے گالوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے نقوش تیکھے اور بال سیاہ تھے، کندھوں سے ذرا نیچے گرتے اسٹیپس میں کٹے بال۔ لباس سے وہ کوئی فیشن آئیکن لگتی تھی۔ اس کے رخسار پٹھانوں کی مانند دھوپ میں کھڑے رہنے کے باعث سرخ ہو رہے تھے اور سبز آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ گاؤں کے راستے پہ پریاں کب سے اترنے لگی دادا، اور وہ بھی دن کی چمچماتی روشنی میں؟ اس نے سردار کی جانب جھک کر ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ سردار نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر سامنے کھڑی لڑکی سے مخاطب ہوئے۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا، اور گاؤں کے سنسان راستوں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ میں شہر کے راستے ہی جانا چاہتی تھی، لیکن کسی نے مجھ سے یہاں سے شارٹ کٹ بتایا تھا۔ چونکہ مجھے جلدی پہنچنا تھا تو یہاں سے سفر کرنا پڑا، لیکن میری گاڑی راستے کے عین درمیان خراب ہو گئی۔ نام سائرہ ہے میرا، سائرہ ارمغان۔ شارٹ کٹس خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ارمان کی جاسوسی حس پھڑکی تھی۔ کیوں نہ پھڑکتی، آخر وہ قابل ستائش ڈیٹیکٹیو جو تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ کیا آپ کچھ دیر مجھے یہاں رہنے پر راضی ہو سکتے ہیں؟ تب تک میں شہر سے اپنی دوست کو کال کر کے بلا لوں گی، اس نے کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ارمان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے تو پہلی نظر میں محبت ہونے کا خدشہ محسوس ہو رہا تھا۔ سردار بھی اسے تنہا سڑک پر چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ میسم البتہ تجسس سے بھرپور نگاہیں لیے اس خوبصورت میم صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ سردار نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ کھا لینا۔ جاؤ میسم، کھانا لگاؤ۔ ارمان میسم کے پیچھے کچن کی جانب بڑھا۔ سردار اسے لیے اپنے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھے۔ سوری بیٹے، لیکن اس گھر میں کوئی عورت نہیں جو آپ کو کمپنی دے سکے، آپ کو مردوں کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ اور سائرہ پہلی دفعہ ہنس پڑی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں انکل، آپ اتنے سویٹ لگ رہے ہیں۔ سردار مسکرائے تھے۔ کتنا شوق تھا انہیں اس گھر میں بہو لے کر آئیں، لیکن مجال ہے جو یاسر بدتمیز شادی کے لیے حامی بھرتا ہو۔ انہیں تو پوتا پوتی دیکھے بغیر اس دنیا سے اپنا صاف ہوتا پتا محسوس ہوتا تھا۔ تم کیا گھور رہے ہو میڈم کو؟ اب اگر ان کی جانب دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے میسم کے ساتھ کھانا لگاتے ہوئے اسے گھر کا تھا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ بھی تو گھور رہے ہیں؟
اس نے احتجاجاً کہا تھا۔ ارمان اسے دیکھا، یعنی واقعی دیکھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی گھورنا کہا جا سکتا ہے۔ تمہاری زبان زیادہ ہی نہیں چل رہی؟ اس نے ٹھہر کر اسے لتاڑا تھا۔ کھانا لگا اور وہ سب گول میز کے گرد سمٹ آئے۔ سائرہ اور دادا تو یوں گفتگو کر رہے تھے گویا ادب کی جماعت میں شانہ بشانہ پڑھتے رہے ہوں۔ وہ اور میسم چپ کر کے کھانا کھاتے رہے۔ کھانا کھا کر سائرہ کی کارڈ چیک کر لینا ارمان، شاید تم کچھ کر سکو۔ ان کے کہنے پر سائرہ نے اپنی سبز آنکھیں اس کی جانب پھیری تھی۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا تو وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ ارمان کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ نروس نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کے سامنے نروس ہو رہا تھا۔ آپ گاؤں میں اکیلے رہتے ہیں؟ اکیلے کہاں، میرے دو پوتے ہیں۔ دونوں کی جابس شہر میں ہیں البتہ۔ یہ مجھ سے ملنے ہر ہفتے آتے رہتے ہیں۔ مجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا۔ وہ ان کا جواب سن کر مسکرائی، پھر ارمان کی جانب دیکھا۔ کیا یہ آپ کے پوتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی میرا پوتا ہی ہے ایک طرح سے۔ ایک طرح سے مطلب؟ یہ میرے پوتے کا دوست ہے، لیکن عزیز مجھے بالکل اسی کی طرح ہیں۔ ارمان کو سردار پر بے ساختہ ہی پیار آیا تھا۔ وہ اٹھ کر انہیں گلے لگاتا اگر سائرہ موجود نہ ہوتی تو۔ اور شہر والا پوتا، کیا وہ بھی اتنے ہی سویٹ ہیں؟ اس نے پوچھا تو کچن میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ شہر والا پوتا جتنا سویٹ تھا نا، وہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، وہ الگ طرح کا سویٹ ہے۔ دادا کے زبردستی مسکرا کر کہنے پر ارمان کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ اس نے کھانس کر اپنی ہنسی روکی تھی۔ میسم نے بھی مسکراہٹ دبانے کے لیے چہرہ جھکا لیا۔ کھانا کھایا جا چکا تو وہ اس کے ساتھ باہر چلایا۔ سردار اب آرام کی غرض سے لیٹنے جا چکے تھے۔ اس نے کار کا بونٹ اٹھایا، پھر اسے راڈ پر ٹکا کر جھکا۔ سائرہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ گاؤں کی صاف ستھری سی سڑک پر دوپہر پگھل رہی تھی۔ سڑک کے اطرافی حصوں میں دور دور تک سورج مکھی کے پھولوں کی طویل زمینیں موجود تھیں۔ وہ اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر نہیں تھک رہی تھی۔ ارمان اب آستینے پیچھے چڑھائے ایک ٹیوب کو ہاتھ سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ آپ کے ہاتھ، سائرہ نے بے ساختہ کہا تو اس نے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئی۔ سورج مکھی کے پھولوں کی زردی ان دونوں میں گھلنے سے لگی۔ آپ کی کار ٹھیک ہے، بس درمیانی ٹیوبز میں تھوڑا کچرا آ گیا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھوں پر کالک لگ گئی تھی، لیکن وہ اثر لیے بغیر جھک کر کام کرتا رہا۔ ایک ہاتھ کار کے اگلے حصے پر رکھے وہ منہمک سا محسوس ہوتا۔ سائرہ کو اس کی سیاہ آنکھیں بہت اچھی لگی تھی، نرم مہربان سی آنکھیں۔ گاؤں کا یہ حصہ بالکل کسی کہانی کا حصہ لگ رہا تھا، پرسکون، خوبصورت اور ٹھہرا ہوا۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرایا، پھر سیدھا ہوا، بونٹ راڈ سے ہٹا کر اگلے حصے پر برابر کرنے لگا۔ چلیں، آپ کی کار ٹھیک ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ سبز آنکھیں اسے بہت بھلی معلوم ہوئی۔ اب آپ کار سٹارٹ کر کے دیکھیں، شروع میں ہی مسئلہ ہوگا، لیکن اب ٹیوب صاف ہو گئی ہے تو جلد ہی انجن سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس نے سر ہلایا، پھر کار کا اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ چابی انگیشن میں گھمائی۔ انجن نے حرارت پکڑنے میں کچھ وقت لیا، لیکن اگلے ہی پل گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ سائرہ نے اس کی جانب سراہتی ہوئی مسکراہٹ سے دیکھا۔ وہ اس کی کھڑکی کے پاس چلایا۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت شکریہ میری مدد کرنے کے لیے۔ اس فیور کے بدلے میں کیا چاہیں گے آپ؟ وہ سوچنے لگا، پھر اسے دیکھا۔ ایک اور ملاقات؟ اور وہ ہنس دی۔ وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ اگر ہم یہاں بائی چانس ملے ہیں تو کہیں اور بھی بائی چانس مل سکتے ہیں، سائرہ نے آنکھوں میں سن گلاسز چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیا، پھر سر ہلانے لگا۔ آپ کا سفر اچھا گزرے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، ساتھ ہی ہاتھ بھی ہلایا۔ سائرہ نے جواباً سر کے خم سے شکریہ ادا کیا، پھر گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ وہ دیر تک اس کی کار کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کتنی دیر تک کھڑا رہا۔ سردار کی آواز دینے پر چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ اتنے ہی اسیر تھے تو رات کے کھانے تک کیوں نہیں روک لیا اسے؟ اس کے رخسار گلابی ہوئے تھے۔ گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرتا وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے شہر جلدی پہنچنا ہے۔ سردار اس کے جواب پر مسکرائے تھے، پھر اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ یاسر تو جانے شادی کب کرے گا، تم ہی کر لو شادی، میرا کسی کا نکاح دیکھنے کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ وہ ہنستا رہا۔ صرف آپ کے نکاح دیکھنے کی خواہش کے لیے میرا نکاح کروا رہے ہیں آپ؟ اور وہ اب ان کے ساتھ اندر بڑھ رہا تھا۔ پہلے کے وقت میں تمام نکاح صرف اس لیے ہوتے تھے کیونکہ ان کے بڑے بوڑھوں کی بچوں کو خوشیاں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ چلیں، میں آپ کے لیے نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرے گا کون؟ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سردار اب اس کی کسی بات پر دل کھول کر ہنس رہے تھے اور وہ انہیں ہنسا رہا تھا۔ سورج مکھی کے پھول ہوا سے لہلہانے لگے۔ گاؤں کا راستہ اب کئی دنوں تک ارمان کو معطر محسوس ہونا تھا۔ رات گئے تک وہ گھر لوٹا تو دروازے میں ہی رک گیا۔ ارمان اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، فون کو کان پر لگائے سنجیدگی سے دوسری جانب کی بات سنتا۔ شاید ہیڈ آفس سے اسے حاضری کا عندیہ جاری ہوا۔ انویسٹیگیشن ٹیم، کیا میرا نام بھی ڈیٹیکٹیوز کے ساتھ شامل کیا گیا ہے؟ اس نے ٹھہر کر پوچھا۔ یاسین اسے اشارتاً کیا ہوا پوچھا تھا۔ اس نے سر ہلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
اوکے چلے میں آتا ہوں. میرے بریک کے دوران اگر مجھے دوبارہ کال کیا جا رہا ہے تو شاید کیس سنجیدہ ہے. جی میں وقت پر پہنچ جاؤں گا. آپ میٹنگ ارینج کر دیں. اگلے ہی لمحے اس نے فون رکھا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر یاسر کو دیکھا. تمہاری ایجنسی میں سب ٹھیک ہے؟ اس کے سنجیدہ استفسار پر وہ ٹھنڈکا. ہاں کیوں؟ کس کی کال تھی؟ دانش حیات کی تھی. وہ کہہ رہے تھے گلیمر ایجنسی کی کسی ایکٹریس کے قتل کا کیس ہے. تم نے مجھے بتایا تھا نا جولیا کو بھی تھریٹ ملا ہے. اس کے آس پاس لمحے بھر کو سب رک گیا. ہاں کیسا کیس؟ کس کا قتل ہوا ہے؟ وہ فون پر نہیں بتا رہے. شاید معاملہ پیچیدہ ہے. میں معلومات لے کر تمہیں اطلاع کروں گا. دادا سو گئے ہیں، کھانا گرم کر کے کھا لینا. اب وہ دوسرا نمبر ملاتا باہر کی جانب بڑھ گیا. اس نے اگلے ہی پل فون نکال کر تیزی سے نمبر ڈائل کیے تھے. ایک خدشہ، ایک خیال، ایک ہی پل میں فون اٹھا لیا گیا تھا. سلینا کہاں ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تو دوسری جانب حیران ہوئی. ایک ہی دن میں اثر ہو گیا تم پر تو. وہ مسکرائی تھی لیکن وہ سنجیدہ تھا. فضول باتیں مت کرو. کہاں ہو تم اس وقت؟ وہ لفٹ کی بجائے زینوں سے چڑھ کر اپنے اپارٹمنٹ تک جا رہی تھی. آج سارا دن شوٹ میں مصروف گزرا تھا. وہ تھک چکی تھی لیکن لفٹ سے جانے کا سوچ کر ہی اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا. اسے وہ کھردری سی رسی اپنے گلے میں سلگتی ہوئی محسوس ہونے لگی. میں اپارٹمنٹ جا رہی ہوں. لفٹ سے نہیں، تم زینوں سے جا رہی ہو رائٹ؟ اس نے پریشانی سے استفسار کیا. ہاں تمہیں کیسے پتا؟ تمہاری ہیلز کے زینے چڑھنے کی آواز آ رہی ہے. کیا کوئی اور وہاں موجود ہے؟ وہ وقتاً پریشان ہوا. سلینا ٹھہر سی گئی، پھر چہرہ نیچے جھکا کر دیکھا. سیڑھیاں بے حد سنسان تھی. کسی زی روح تک کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا. کوئی نہیں ہے یہاں، میں اکیلی ہوں. آس پاس گردن گھما کر دیکھو. کیا سی سی ٹی وی نظر آ رہا ہے؟ اس نے یاسر کے کہنے پر چہرہ اٹھا کر آس پاس دیکھا تھا. وہاں کوئی کیمرہ نصب نہیں تھا. نہیں؟ اچھا اب میری بات غور سے سنو. تم جتنی تیزی ہو سکے سیڑھیاں چڑھتی جاؤ. کم آن، اور فون مت کاٹنا. اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ سلینا کو خوف سا آنے لگا. ایک پل کے لیے اسے سنسان زینوں سے وقتاً خوف محسوس ہوا. کیا ہوا ہے؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو. وہ اب تیزی سے زینے چڑھتی ہوئی جا رہی تھی. اسے لگا کوئی اس کے پیچھے تیزی سے زینے چڑھ رہا ہے. یاسر مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی میرے پیچھے ہے. اور اس کی لرزتی آواز سن کر یاسر عالم کو اپنے سر پر دادا کا سفید محل گھومتا ہوا محسوس ہوا. تم زینے چڑھتی جاؤ، رکنا نہیں، میں آ رہا ہوں. اور وہ اسی تیزی سے اوپر چڑھتی جا رہی تھی. وہ باہر کی جانب بھاگا. سلینا کو اپنا سارا وجود کپ کپاتا ہوا محسوس ہوا. اسے لگا وہ کسی بھی لمحے پیچھے سے دھڑ لی جائے گی. اسے اپنے پورے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہتا محسوس ہوا. یاسر میں آ رہا ہوں. اور اسی پل کسی نے اسے بالوں سے کھینچ کر پیچھے کی جانب کھینچا. اس کی دل خراش چیخ پر دوسری جانب موجود یاسر نے بریک سے یکلگتے ہی پیر رکھا تھا. کار ایک جھٹکے سے رک گئی تھی. وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا لیکن اس کا فون زینوں پر کہیں گر گیا تھا. سیاہ لباس سے ڈھکا وجود اب اسے بری طرح نیچے کی جانب گھسیٹ رہا تھا. وہ ہچکیوں سے روتی اپنا آپ آزاد کروا رہی تھی. اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑو. کال چل رہی تھی. یاسر نے تیزی سے کار آگے بڑھائی. اتنی تیزی کے ٹائر لمحے بھر کو چرچرا اٹھے. اب وہ اسے زبردستی گھسیٹ رہا تھا. وہ اپنے بال چھڑواتی مدد کے لیے چلا رہی تھی. یکلگتی حملہ آور نے اس کے رخسار پر تمانچہ مارا تو وہ بلبلا کر جا گری. اور جو ہی وہ اس پر جھکنے لگا تو کسی جانب سے پڑی لات پر وہ پیچھے دیوار سے جا لگا. سلینا نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر دیکھا. حملہ آور کی آنکھوں میں حیرت سی ابھر آئی تھی. اگلے ہی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی. آنے والے نے لمحے بھر کو اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تھا. اس کی آنکھیں گہرے بھورے رنگ کی تھی، ٹھنڈی، جما دینے والی. اگلے ہی پل وہ حملہ آور کی جانب مڑا اور اسے پوری قوت سے مکہ دے مارا. وہ شدید غصے میں تھا. اس کی آنکھیں اس کے خوبصورت ہاتھوں کی مٹھیاں اب رکے بغیر حملہ آور کو زخمی کر رہی تھی. وہ بغیر کچھ کہے اسے مار رہا تھا. پھر ایک زوردار لات ماری تو وہ زینوں سے کہیں دور جا گرا. وہ اگلے ہی پل پلٹ کر سلینا کی جانب چلایا. آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھنڈی آنکھوں میں نرمی سی ابھر آئی. سلینا کو جواب دینے میں وقت لگا. جی آپ زخمی ہیں. اس نے اس کی پیشانی سے نکلتا خون دیکھا، پھر اسے تیزی سے زینے اترنے لگا. اگلے کئی لمحات میں وہ اس حملہ آور کو پولیس کے حوالے کر رہا تھا. عمارت کے باہر اہلکاروں اور مکینوں کا جمع غفیر سا لگ گیا. اسی پل داخلی دروازے کو کھول کر یاسر تیزی سے اندر کی جانب بڑھا، لیکن پھر وہ اگلے ہی پل رک گیا. سلینا سامنے انتظار گاہ کے صوفے پر براجمان تھی. موہت اس کے ماتھے پر پٹی باندھ رہا تھا. ساتھ ساتھ وہ نرمی سے اسے کچھ کہہ رہا تھا. یاسر کو جانے کیوں اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہوئی. اگلے ہی پل وہ آگے بڑھایا. سلینا نے اسے دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی، پھر تیزی سے اس کی جانب بڑھی. تم ٹھیک ہو؟ کون تھا وہ؟ اس نے تیزی سے پوچھا تو وہ سکون سے مسکرائی. بالکل ٹھیک ہوں میں. سچ شکر کہ موہت وقت پر پہنچ گیا، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اس نے کہا اور پھر اپنے پیچھے کھڑے موہت کی جانب گھومی.
اب وہ ان دونوں کی جانب بڑھایا، دراز قد، وجیح اور بالوں کو پیچھے جمائے ہوئے، سیاہ لانگ کوٹ پہنے وہ کسی مجسمے جیسا لگتا تھا۔ یاسر، یہ میرے سائیکیٹرسٹ معید حسن، اور معید، یہ میرے خیر خواہ ہیں یاسر عالم۔ معید نے اسی سنجیدگی سے سر ہلایا تھا، پھر ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو یاسر نے بے تاثر چہرہ لیے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ اس وقت زینوں پر کیا کر رہے تھے معید صاحب؟ اس کی خشک سی آواز ابھری تھی۔ سیلینا کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ کیا وہ اس پر شک کر رہا تھا؟ خدا کے لیے یاسر، اس نے جان بچائی ہے میری۔ وہ آنکھوں میں اسے خفا سی تنبیہ کر رہی تھی۔ میں سیلینا سے ملنے جا رہا تھا، لفٹ کا ٹائمر خراب ہونے کے باعث مجھے زینوں کا استعمال کرنا پڑا، معید نے اسی سکون سے کہا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہاں عجیب سا تناؤ آیا تھا، اور یہ تو طے تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہلی نظر میں ہی اچھے نہیں لگے تھے۔